جب میں ریٹائرمنٹ کے قریب آیا، نواز شریف صاحب تھے پرائم منسٹر، انہوں نے اور بھی کچھ آفرز کی مجھے. میں نے ان کو کہا بس بڑی نا امیدی پھیلی ہوئی ہے، لیکن اسی ملک میں ایدھی فاؤنڈیشن، اسی پاکستان میں انڈس ہاسپٹل ہے، فری علاج کرتا ہے. سیاست کو الگ کر دیں تو شوکت خانم بھی ہے. کل ہی آپ نے ویڈیو ایک دیکھی ہوگی کہ ایک لڑکی کو وہاں پہ لاہور میں، اور وہ پولیس والے آئے ہیں، اب پولیس والوں کا کوئی اتنا اچھا امیج نہیں ہے، لیکن وہ کیسے لے کے گئی وہ بچی. اسی پاکستان میں اے پی ایس کی پرنسپل طاہرہ قاضی بھی ہے، جان دے دیتی، اسکول نہیں چھوڑتی. بچہ اعتزاز حسن ہے، ہنگو کا 13 سال کا، اسکول کے بعد دیکھتا ہے کسی کو پکڑ لیتا ہے، جان دے دیتا ہے، اسکول کو بچا لیتا ہے. تو مجھے تو امید نظر آتی ہے. آپ بڑے ہو رہے تھے اس ٹائم کا پاکستان کس طرح کا تھا؟ میں تو اس پاکستان کو کہوں کہ مس کرتا ہوں. فرام ٹاٹ والا اسکول ٹو کیڈٹ کالج ٹو نیول اکیڈمی، آئی اینڈیڈ اپ ان رائل نیول کالج ان یو کے. تو جب لوگوں نے دیکھا کہ پاکستانی آ رہے ہیں تو وہ کچھ گھبرائے ہوئے تھے، لیکن کہتے مجھے پاکستان کا جھنڈا دیکھ کے اتنا اچھا لگا. 71 کی وار ہو چکی تھی، ملک میں ایک نا امیدی ٹائپ پائی جا رہی تھی. کیڈٹ کالج میں تھے تو ہم سمجھتے تھے کہ پہ جاؤ، اس ٹائپ کا ماحول تھا. کچھ ایڈمرل آپ ماشاءاللہ بن گئے، وہاں سے اچانک آپ دوبارہ جو ایجوکیشن میں آپ آئے، وہ سفر کہاں سے شروع ہوا؟ 2 ٹریگر میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی میں بڑے امپورٹنٹ آئے. مسئلہ مین ہے ٹیچر، ہے نہیں ہے تو آتا نہیں، آتا ہے تو پڑھاتا نہیں، پڑھاتا ہے تو ٹھیک نہیں. بڑا سینٹیمنٹل ہوتی ہیں یہ چیزیں. ہائی ایوری ون، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ. آج ہمارے ساتھ ایک ریٹائرڈ نیول چیف موجود ہیں جو آج کل ایک ادارہ چلا رہے ہیں جہاں وہ پورے پاکستان میں بچوں کی تعلیم کے اوپر ان کا بہت زیادہ فوکس ہے. ٹوڈے وی ہیو ایڈمرل ریٹائرڈ محمد آصف سندیلا ود اس. سر، تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ دا ٹائم آؤٹ. آپ کے ساتھ کچھ عرصہ پہلے ملاقات ہوئی، اینڈ فیسنیٹنگ اسٹوری، ایک جرنیل سے استاد تک کا سفر. بفور وی گو ان ٹو آپ پورا جو ابھی کام کر رہے ہیں، آئی وانٹ ٹو گو لٹل بٹ آف یور بیک گراؤنڈ کہ کہاں سے آپ نے سارا شروع کیا، ایڈمرل تک آپ کا سفر کیسا رہا. سو میں بھی تھوڑا سا اپنے بچپن کے بارے میں آپ بتا سکیں، کہاں پیدا ہوئے، ہاؤ واز یور چائلڈہڈ. پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا. میں شیخوپورہ میں اپنے گاؤں میں ایک ٹاٹ والے اسکول سے شروع کیا. فرنیچر وغیرہ اس زمانے میں تھا نہیں، بجلی بھی نہیں تھی، تو زمین پہ بیٹھ کے سارا کچھ تھا. لیکن مجھے ابھی تک یاد ہے کہ باہر کھیلنے کے لیے گراؤنڈ تھا. اور پرائمری 5ویں کے بعد 6ٹھی جماعت کے لیے کہیں اور جانا تھا، تو ایک ہمارے گاؤں کے پاس قصبہ ہے، وہاں پہ 6ٹھی جماعت میں چلا گیا. اس زمانے میں انگریزی 6ٹھی جماعت سے شروع ہوتی تھی. اوکے. 4 لائنوں والی کاپی ہوتی تھی، اس سے ABC شروع کیا ہم نے. اور کبھی میں ٹرین پہ جاتا تھا، کبھی سائیکل پہ، اور کبھی پیدل. کتنا سفر تھا؟ تقریباً 4 میل. اوکے. پیدل جانے میں کوئی لگتا تھا تقریباً کوئی پونا 1 گھنٹہ، اور کئی بار پیدل بھی گئے. ٹرین جو ہے وہ 10 منٹ میں پہنچ جاتی تھی، سائیکل بھی آپ کہہ لیں 20 منٹ میں جب جانا ہوتا تھا. اور جب میں 8ویں میں آیا تو کیڈٹ کالج کوہاٹ میں مجھے ایڈمیشن ملا، اور اس کے لیے میرے بھائی، بڑے بھائی تھے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، انہوں نے پش کیا. ورنہ مجھے تو کچھ یہ بھی نہیں پتا تھا کیڈٹ کالج کیا ہوتا ہے. اور آپ کی فیملی میں بھی کوئی تھا آرمی میں؟ نو، کوئی، نو بڈی، بالکل نہیں. اور دوسری بات یہ کہ یہ میں 1967 کی بات کر رہا ہوں، اور اس وقت اللہ کا شکر ہے کہ میرے والدین افورڈ کر سکتے تھے بھیجنا کیڈٹ کالج میں. اس زمانے میں اٹ وازنٹ ویری ایزی، اتنے حالات بھی وہ نہیں، لیکن شکر ہے مطلب فیملی میں. تو پہلے تو گاؤں میں میرا ٹائم گزرا سارا. 8ویں میں پھر کیڈٹ کالج کوہاٹ گیا، اور کیڈٹ کالج کوہاٹ میں جا کے پہلے تو بڑی مشکل ہوئی. اردو میڈیم، انگریزی میڈیم میں آئے ہم، اور کافی مشکلات تھیں. لیکن کوئی میرا خیال ہے 3 مہینے 6 مہینے میں ایک پھر ہماری سب سے زیادہ جو اس وقت معاونت کی وہ تھی اردو انگلش، انگلش ٹو اردو. ایک اتنی بڑی ڈکشنری تھی میرے پاس، میرے بھائی نے بھیجی تھی مجھے، اس سے پھر ہم کرنا. اور کیڈٹ کالج کوہاٹ میں پھر FSC کیا میں نے،
اور ادھر سے ہی 1971-72 میں جب ایسٹ پاکستان والا ہو رہا تھا تو اس وقت میں سیکنڈ ایئر میں تھے ہم. اوکے. تو ہم گئے ویسے دیکھنے کے لیے ISS بھی کیا ہوتی ہے. کوئی نیوی کا کوئی سچی بات میں آپ کو بتاؤں, کوئی ایسا نام ہمیں پتا تھا نہ کوئی, لیکن اللہ رستے تعین کرتا ہے نا. سو بیفور وی گو آگے, آئی وانٹ ٹو گو لٹل بٹ تھوڑا سا واپس آپ کے بچپن پہ, جب آپ اس ٹائم بڑے ہو رہے تھے, اس ٹائم کا پاکستان کس طرح کا تھا؟ لائک جنرلی اف یو کمپیئر اٹ ٹو رائٹ ناؤ, اسپیشلی ینگسٹرس کے لیے تو ہمیں تو وہ بڑی رومانوی قسم کی دنیا لگتی ہے, 60s کا پاکستان, 70s کا پاکستان, اور زیادہ تو کافی گیسٹ آتے ہیں تو کراچی کے بارے میں ہمیں لگتا ہے کہ یار بہت ماڈرن سٹی ہوتا تھا, بٹ اس ٹائم کا جو پنجاب تھا, ناؤ وین یو لک بیک, تو آپ کو کیا فیل آتی ہے کہ کتنا جو ہے وہ ایوالو ہوا ہے اوور آل پاکستان؟ ایک تو بڑا خوبصورت میں تو کہوں گا پاکستان اس وقت کا تھا. ایک اور میں بات آپ کو بتاؤں کہ ہمارا گاؤں میں بجلی نہیں تھی. اوکے. برف جو ہے 4 میل دور سے ٹرین سے لے کے دکاندار آتا تھا. یہ جو کوکا کولا, 7 اپ, یہ تو تھی نہیں تب, اس زمانے میں سوڈے کی بوتل ہوتی تھی, اور وہ بھی ایسے ہی آتی تھی. اور ماشاءاللہ ہمارا گاؤں جو ہے وہ میں شیخو پورہ, بڑی زرخیز زمین ہے, پانی اویلیبل ہے, تو مجھے کھیت یاد ہیں, ہر طرف کھیت ہی کھیت. لیکن میں یہ ضرور بتاؤں گا آپ کو کہ اس وقت ایک تو لوگوں میں قناعت پسندی کافی تھی. کسی کے پاس گاڑی نہیں تھی, موٹر سائیکل بھی نہیں تھی. مطلب مجھے یاد ہے ہمارے اپنے گھوڑے رکھے ہوئے تھے, تو گھوڑوں میں نزدیک جو جانا ہوتا تھا وہ گھوڑوں پہ چلے جانا. کئی لوگ استعمال کرتے تھے یہ سائیکل کو, تھوڑے بہت لوگوں کے پاس تھی. اب میں جاتا ہوں تو اسی گاؤں میں لوگوں کے پاس گاڑیاں بھی ہیں, اسی گاؤں میں موٹر سائیکلیں بے شمار ہیں, اور وہ جو 4 میل دور سے برف اور کوکا کولا آتی تھی نا, وہ ڈلیور ہو رہی ہے وہاں پہ. تو وہ ڈلیور ہونے کا مقصد میں یہ لیتا ہوں کہ اس کی ڈیمانڈ ہے. ڈیمانڈ تب ہوتی ہے جب جیب میں کچھ ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ فرام دیٹ ٹائم خوبصورت تو بڑا تھا وہ اس وقت. زندگی میں کہوں گا بڑی سادہ سی لوگوں کی زندگی تھی, اتنی زیادہ بھاگ دوڑ نہیں تھی, ٹیلی فون نہ, بجلی نہیں, تو زندگی تھوڑی مشکل بھی تھی. مطلب ہے کہ دن کے وقت درخت کے نیچے بیٹھنا, یا کمرے میں وہ ایک بڑا پنکھا لگتا تھا, اب تو فلموں میں ہی آتا ہوگا کہیں. تو میں تو اس پاکستان کو کہوں کہ مس کرتا ہوں. میرے خیال میں اس وقت کے لحاظ سے اگر ہم چلتے جاتے تو شاید اور بھی خوبصورت ہوتا پاکستان آج کا. آج والے پاکستان کو میں ابھی بھی خوبصورت سمجھتا ہوں. اس کا میں بتاؤں گا آگے کیوں سمجھتا ہوں, اگر آپ پوچھیں گے تو. بڑا اچھا لوگوں کا. ہاں, ایک بہت ضروری بات میں آپ کو بتاؤں کہ لوگوں کا آپس میں رہنا سہنا بڑا اچھا. لڑائیاں جھگڑے تو ہر جگہ پہ ہی ہوتے ہیں, اور میں نے سیکھا کہ گاؤں میں جو مل جل کے کام کرنے کا عام طور پہ, فصل جب کاٹنے کا وقت آتا تھا تو آپ کی فصل ہوئی تو میں نے اپنے بندے, میں خود آپ کے ساتھ چلا گیا, میری فصل کے کاٹنے کی باری آئی تو تلا آ گیا. تو مل جل کے کام کرنے کا بڑا, پنجاب میں خاص طور پہ بڑا رواج تھا, اور بڑا اچھا زمانہ دیکھا. اور جب آپ بڑے ہو رہے تھے اس ٹائم آپ کی کیا انسپریشنز تھیں کہ میں نے بڑے ہو کے کیا بننا ہے, اور مطلب ایک کس سائڈ پہ جانا ہے؟ آپ کے والد صاحب وغیرہ کیا وہ ان کا کیا پیشہ تھا؟ میرے والد صاحب جو ہے نا وہ ذمہ دار تھے پکے. ٹھیک ہے. کوئی زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے, بٹ ہی کوڈ ریڈ رائٹ. گاؤں کے نمبردار تھے وہ. بلکہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ میری ایک, اگر آپ میرے سے پوچھیں تو میں سمجھتا ہوں وہ بہت بڑی ہمارے لیے ایک انسپریشن تھے. 2-3 باتیں کہوں گا. ایک تو بڑے مہمان نواز تھے. میں نے کئی بار دیکھا کہ وہ کھانا کھانے لگے ہیں تو وہ جو ہمارے ڈیرا کہتے ہیں کہ ڈیرے والا جو آدمی کام کرنے والا تھا, اس نے آ کے کہا جی کہ مہمان آ گئے, تو انہوں نے کہنا کہ یہ کھانا ان کو دے دو, خود دودھ کے ساتھ کھانا کھا لیا, یا خود. تو مہمان نواز بڑے تھے. اور دوسرا, گاؤں کے وہ نمبردار تھے, اور اکثر گاؤں میں جو لوگوں کے آپس کے چھوٹے موٹے تنازعات جھگڑے, تو وہ اکثر بیٹھ کے حل کروانا. اور یہ گاؤں کی ایک بڑی مطلب ہے, مائی فادر بینگ دی ایلڈسٹ اور دی
کیا کہتے ہیں لیڈر، لیکن باقی لوگوں کا بھی بیٹھنا، بیٹھ کے مسئلے حل کرنا. تو اس زمانے کے اس میں فیملی کا اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا میرے ذہن پہ ایک مل جل کے کام کرنے کا، لوگوں کا خیال کرنے کا شاید ادھر سے ہی آیا ہوگا. ایک اور میں بتاؤں آپ کو، ہماری والدہ بالکل نہیں پڑھی تھی، میں کبھی ان کو سائن کرتے نہیں دیکھا میں نے. قرآن پڑھتی تھی وہ اور قرآن، لیکن اکثر ہوا کہ گاؤں میں کوئی باہر سے آ گیا نا گاؤں میں. اچھا ایک اور بات ہے کہ پنجاب کے گاؤں میں اگر کوئی آپ کے گھر آتا ہے، وہ کوئی بھی ہو، تو اس کو یا آپ ماموں، چچا، خالہ، پھوپھی بولیں گے. نام شام لینا جو ہے نا بڑا معیوب سمجھا جاتا تھا، اب بھی ہوگا میرا خیال ہے. تو انہوں نے اکثر ہمیں کہنا کہ پتر ماسی آئی ہے تو پیڑھی پہ، کرسی تو ہوتی نہیں تھی، چارپائی دے دو، پیڑھی دے دو اور پانی پلاؤ. مطلب وہ بھی ماشاء اللہ ہمارے گھر میں نوکر بھی تھے کام کرنے والے. لیکن میں کبھی سوچتا ہوں کہ انہوں نے کبھی اسکول نہیں گئیں، کیونکہ اسکول تھا ہی نہیں اس زمانے میں لڑکیوں کا ہمارے گاؤں میں. لیکن انہوں نے کہاں سے یہ سیکھا؟ آئی ایم شیور اپنی والدہ سے سیکھا ہوگا، اپنی خالہ سے سیکھا ہوگا، اور انہوں نے وہ ہم پہ ٹرانسفر کیا کہ جو بھی گھر میں آپ کے آتا ہے یا جو بڑا ہے آپ سے، اس کی آپ نے عزت کرنی ہے، اس کا خیال کرنا ہے، بیٹھنے کی جگہ دینی ہے، اور اگر کسی کی آپ مل جل کے مدد کر سکتے ہیں کر دیں، نہیں تو ٹھیک ہے، اللہ مالک ہے. تو یہ گاؤں میں نے دیکھا. اور جب آپ بڑے ہو رہے تھے، جیسے میں نے پہلے پوچھا کہ اس ٹائم کوئی تھا آپ کے ذہن میں کہ میں نے کرنا کیا آگے جا کے، میں نے فوج میں جانا ہے، میں نے یہی نمبردار یا ذمہ داری کرنی ہے، یا میں نے آئی ڈونٹ نو کو جا کے بزنس کرنا ہے؟ ایک تو شروع سے ہی میرے ذہن میں تھا کہ پڑھنا ہے میں. اب پڑھنے میں ضرور میں آپ کو ایک اور بتاؤں، ہم جب چھوٹے تھے تو 65 کی وار لگی، تو اس وقت ایک وہ جذبہ کیا کہتے ہیں نا، ریڈیو ہوتے تھے جس بیٹری کے ساتھ وہ چلتے تھے، تو خبریں سننی. تو فوج کا ہمیں کوئی خاص پتہ تو نہیں تھا، کیونکہ کوئی فوجی نہیں تھا ہمارے گاؤں سے یا کوئی رشتہ داروں میں سے. ایک وہ تھی، اور دوسرا میرے ذہن میں یہ ڈاکٹر بننے کا بھی ایک تھا خیال. تو میں ابھی بتا دوں آپ کو کہ جب میں میٹرک سے FSC میں آیا نا، تو آئی گاٹ ویری گڈ مارکس اینڈ آئی کوڈ ہیو گون ٹو اینی کالج فرسٹ ایئر کے لیے. تو ہمارے کالج نے ڈیسائیڈ کیا کہ جن بچوں نے میٹرک میں اس زمانے میں بایولوجی نہیں پڑھی تو وہ ان کو میڈیکل فرسٹ ایئر کے لیے نہیں ملے گا، پری میڈیکل نہیں ملے گا. سو آئی واز ون آف دیم. میرے اور کچھ ساتھی چھوڑ کے چلے گئے. میں چونکہ کالج میں رہتے ہوئے اور دوستیاں، اور آئی ریئلی انجوائڈ، اور اسٹڈیز بہت اچھا تھا. لیکن اب میں اگر آپ کو بتاؤں، اگر میں پری میڈیکل لے لیتا تو میں نیوی میں جا ہی نہیں سکتا، اور نیوی میں جب جا ہی نہیں سکتے تو چیف کدھر سے بننا تھا. تو اللہ تعالیٰ رستے تعین جو کرتا ہے کہ وہ مجھے نہ ملنا ایک بلیسنگ کے طور پہ کام ہوا. تو یہ دو چیزیں ذہن میں تھیں، فوج، نیوی، شیوی، ایئر فورس تو اتنا کا ہمیں پتہ نہیں تھا، فوج کی بات تھی ذہن میں، اور یا ڈاکٹر، یہ اس زمانے میں یہ تھا خیال. لیکن پھر اللہ تعالیٰ کے راستے ہوتے ہیں. اور وہاں سے پھر آپ نے آگے جا کے کیڈٹ کالج آپ چلے گئے. کیڈٹ کالج کا دور آپ کا کتنے، 4 سال تقریباً میرے خیال سے؟ 5 سال، کلاس 8 through 2nd ایئر. ٹھیک ہے، میں نے کیڈٹ کالج میں پڑھا. اور اس ٹائم کا کیڈٹ کالج کیسا تھا؟ بیکاز ابھی بھی ہمارا تو آئی تھنک میرے خیال سے وہ ریفرنسز کچھ ڈراماز میں ہم نے دیکھا ہے، الفا برابر چارلی، ناٹ ایگزیکٹلی کیڈٹ کالج، بٹ وہ بھی کہیں نہ کہیں تھوڑا سا کانٹیکسٹ اس میں. بٹ اس زمانے کا کیا ہوتا تھا، کس طرح؟ آپ بالکل فوجی ماحول تھا. صبح جلدی اٹھنا، PT کرنی، پھر کلاسز ہونی، پھر شام کو گیمز ہونی، رات کو کمپلسری اسٹڈی ہونی. شروع میں تو بڑا مشکل لگتا تھا، سچی بات ہے. لیکن آہستہ آہستہ جب you get used to پھر دوستیاں ہو جاتی ہیں، پھر رہنا ہاسٹل میں، اور وہ میں تو اس لائف کو بہت مس کرتا ہوں. ابھی بھی میں مس کرتا ہوں. اور میرے زیادہ تر دوست جو ہے وہ اس زمانے کے ہیں. ابھی بھی مومن فاؤنڈیشن کے جو ہم مین کور گروپ ہے، ہم 3 کلاس فیلوز ہیں. واو. میں نیوی میں گیا، ایک صاحب بیوروکریٹ بنے، ایک ایئر فورس میں گئے. تو کیڈٹ کالج مجھے بہت مشکل تھا، صبح اٹھنا بھی، کام بھی کرنا،
اور پھر سزائیں بھی ملنا. کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ غلطی ہوئی تو سزا معافی کوئی نہیں تھی ادھر. اس ٹائم زیادہ سختی تھی آپ کو کمپیئر ٹو ناؤ ڈو یو تھنک؟ میرا خیال ہے کافی سختی تھی کیونکہ اس زمانے میں کیا کہتے ہیں ذرا اتنا سوشل میڈیا بچوں کا کیا کہتے ہیں نا زیادہ بچوں کے ششکے کم تھے. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ہمیں ہفتے کے 3 روپے ملتے تھے. اوکے. یہ پاکٹ منی تھی جو پیرنٹس پے کرتے تھے. 5 روپے ہوتے تھے. 2 روپے کالج سیو کراتا تھا, کمپلسری سیونگ. اوکے. 3 روپے میں ملتے تھے. اس میں آپ نے پالش بھی لینی ہے, ٹوتھ برش بھی لینا ہے, صابن بھی لینا ہے, اس میں آپ نے کوکا کولا بھی پینی ہے, تھوڑا بہت جو کیا کہتے ہیں اپنا چپس کھا لیے, یہ بسکٹ لے لیے, اس ٹائپ کا کام. لیکن 3 روپے بہت ہوتے تھے, پورا ہفتہ گزرتا تھا اس میں. تو میں تو کیڈیٹ کالج کی لائف کو اگر میں کہوں تو ایک تو بہت اچھا ان دی سینس میں کہوں گا کہ ہمارا ایک کوانٹم جمپ آیا فرام ٹاٹوالا اسکول ٹو انگلش میڈیم اسکول. اینڈ ہیئر دا ٹیچرز, دا پرنسپل, دے ور ریئلی ویری ڈیڈیکیٹڈ پیپل اینڈ دے پٹ ہمیں ایک بچے سے میرا خیال ہے انسان بنانے میں ان کا بڑا ہاتھ ہے, سب کے سب. اور آف کورس سخت بھی تھے وہ بڑے. اور جو میں سمجھتا ہوں کہ جو میں آج ہوں شاید کیڈیٹ کالج کا ایک اس میں بہت بڑا, آف کورس وہ ٹاٹ والے اسکول کا بھی بڑا ہاتھ ہے, بٹ مین جو اس میں فریمنگ آپ کہہ لیں, پھر انگریزی بولنی بھی آ گئی, پھر بات چیت کرنی بھی آ گئی, پھر لوگوں سے کیا کہتے ہیں اپنا گیمز کھیلنا بھی آ گیا, کمپیٹ کرنا بھی آ گیا. تو میں تو سمجھتا ہوں, اور آج کل ہمارے زیادہ تر دوست جو ہیں اس زمانے کے, کیونکہ 8ویں جماعت میں ہوتے ہیں آپ, اس ٹائم کی دوستیاں ذرا پکی ہیں اور ابھی بھی پکی ہیں. تو میں تو اس کو میں تو بڑا سجیسٹ کرتا ہوں, گو میرے بیٹے کو بھی نہیں بھیج سکا, اپنے گرینڈ سن کو بھی نہیں, کیونکہ ان کے چلڈرن جو ہے ان کا اپنا آگے سے ہے. بٹ میرا تو خیال ہے کہ یہ دس از اے ویری گڈ, کیونکہ آپ کو اپنا کام کرنا, وقت پہ کام, وقت کی پابندی کرنا, وقت پہ پڑھنا, وقت پہ کھیلنا, یہ ایک بہت بڑی آپ کی ٹریننگ ہے جو ادھر سے ہو جاتی ہے. اور وہاں سے پھر اس ٹائم تک آپ کا تھا ارادہ کہ اب میں نے مطلب جا کے فورسز میں جانا ہے, یا اس ٹائم بھی میں نے ایک تو آپ کو سے کہا نا کہ فوج تو آ رہی تھی صحیح بیچ میں نا, اور ایک پھر میں نے آپ کو فرسٹ ایئر کا بولا کہ جب میڈیکل نہیں ہوا تو پھر فوج ہی تھی ہمارے لیے. صحیح. 1971 میں نیوی نے ایک نئی اسکیم شروع کی, این کیڈیٹ کہتے تھے, اور وہ اسکیم تھی ان بچوں کے لیے جو کیڈیٹ کالج میں آلریڈی پڑھ رہے تھے, اور ان کو سلیکٹ کر کے ایف ایس سی انہوں نے ادھر ہی کرانی تھی, اور جو ان میں سے جانا چاہیں گے اینڈ پرووائڈیڈ دے گیٹ اے سرٹن مجھے اب پرسنٹیج یاد نہیں ہے, اتنے نمبر مل جائیں گے تو دے ول گو ٹو. تو ہم دوستوں نے مل کے بس ہم نے کہا چلو چل کے آئی ایس بھی دے, کوہاٹ میں تھے ہم, تو ساتھ ہی آئیے تھے, ادھر گئے تو کوالیفائی کر گئے. دس از بیفور 71 وار. اوکے. 71 وار ہو گئی, ایسٹ پاکستان ڈبیکل ہو گیا. اب اس کے بعد چھٹیاں بھی ہمیں, میں گھر گئے تو جب آپ کیڈٹ کالج میں تھے اس ٹائم کیا ادھر ماحول چل رہا تھا؟ ظاہر ہے آپ لوگ نیوز فالو کسی نے ریڈیو کے ذریعے, بی بی سی زیادہ اس ٹائم میرے خیال سے وہ ریڈیو ان کا چل رہا ہوتا, تو اس ٹائم کیا ماحول ہوتا تھا اندر؟ اس وقت ماحول کچھ اس طرح کا تھا کہ جو خبروں کے حساب سے کہ پاکستان, ویسٹ پاکستان میں جو لوگ ہمارے جیسے جو اس وقت تھے, وی فیلٹ کہ یہ کوئی ایسا کام ہو رہا ہے جو پاکستان کے اینٹی ہے, بٹ پیپل ور جنرلی ٹوگیدر کہ جی اس کو روکنا ہے. وہ تو بعد کی باتیں ہیں کہ جب پتہ چلا کہ اس میں کچھ مسائل بھی کیے ہماری طرف سے ہوئے, اور ماحول کوئی ایسا تھا کہ مطلب لڑائی والا ماحول, جذبہ تھا لوگوں میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ تر لوگ, آف کورس ہم تو ینگ بچے تھے نا, بڑے لوگوں کو سمجھ بھی تھی, کچھ لوگ اس وقت بھی آواز اٹھاتے تھے کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اور یہ زیادتی ہے. لیکن ہم چونکہ ینگ لوگ تھے, ادھر ہی کیریئر کالج میں تھے, تو ہم سمجھتے تھے کہ پہ جاؤ, اس ٹائپ کا ماحول تھا کچھ. تو میں اس پہ واپس آتا ہوں کہ 71 میں جب ہم چھٹی پہ گئے تو میں نے
پوچھا اپنے والد صاحب سے اور چچا اور اپنے بڑے جو تھے. تو میرے ایک چچا اللہ ان کو جنت نصیب کرے, انہوں نے, کیونکہ حالات 71 کی وار ہو چکی تھی, حالات بہت ہی کیا کہتے ہیں نا, ملک میں ایک نا امیدی ٹائپ پائی جا رہی تھی کہ جو چیز آپ کے ہاتھ میں ہے اس کو نہ چھوڑیں. ٹھیک ہے چلو جی ہم نیوی میں جائیں گے. ایک اور بتاؤں گا آپ کو, جب نیوی ہمیں بھرتی کرنے کے لیے نیول ہیڈ کوارٹر سے جو افسر آئے, ہم میں سے 3-4 لوگ تھے, ہم نے کام نہیں جانا. اوکے. تو اس وقت بھی 2 چیزیں انہوں نے, پھر ہمیں پرنسپل صاحب نے بلایا, اور پرنسپل, اور آپ نے کہا کیوں نہیں جانا ہے؟ ہمیں نیوی کا پتہ بھی نہیں تھا, کوئی اتنا خاص فینسی نہیں تھا, فینسی نہیں کر رہا تھا. اور اس سے پہلے ہم ایک ٹورنامنٹ کھیلنے گئے تھے کراچی کے, ایک جہاز پہ ہم گئے, تو بڑا چھوٹا کنجسٹیڈ, تو ہم نے کہا یار یہ تو ایم ہی ہے. تو انہوں نے, پرنسپل صاحب نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ آرمی میں بھی جائیں, سول میں بھی جائیں, ایئر فورس میں بھی جائیں, نیوی میں بھی جائیں, اور آپ نیوی بہت اچھی سروس ہے. وہ اتنا پرنسپل صاحب کی بات تو سنی, لیکن جو ہمیں نیوی کے آفسر آئے تھے لینے کے لیے, انہوں نے کہا بیٹا میں نے 25 سال سروس نیوی میں کی ہے, اور یہ بہت اچھی سروس ہے, اور یہ اچھی نہ ہوتی تو میرا بیٹا جو ہے میں اس کو نہ جانے دیتا. بعد میں ان کا بیٹا میرا بہت ون آف دا ویری گڈ فرینڈز ہے. تو یہ چیز نے بڑا ہٹ کیا ہمیں, تو ہم نے کہا جوائن کرتے ہیں. ہم جوائن کر لیا اور نیوی میں چلے گئے. کوئی خاص اتنا پلاننگ نہیں تھی پہلے. اوکے. اور پھر یہ, سو دس از 72. اور ہاؤ واز دا فرسٹ ایئر اوور دیئر, بیکاز وہ ایک ٹریننگ کا ایک الگ نیا وہ ایک آپ کا شروع ہو گیا وہاں. وہ بھی مشکل تو ہوتی ہے ہر جگہ پہ فوج میں جب آپ جاتے ہیں. کراچی نئی جگہ تھی ہمارے لیے, یہ ایک مشکل تھا, پانی مشکل تھا, سمندر میں آنا جانا وہ ہمارے لیے ایک, لیکن جو تھی کیا کہتے ہیں, کیونکہ کیڈیٹ کالج میں ہم نے 5 سال گزارے ہوئے تھے, تو کوئی ہمیں زیادہ اس لحاظ سے مسئلہ وہ نہیں ہوا. تو آپ نے بھی سنا ہوگا کہ وہ سینئر جونیئر, تو یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں, بٹ وہ ہمارے لیے کوئی ایسی خاص نہیں تھی. بٹ سلولی اینڈ گریجولی ہمیں اس میں کیا کہتے ہیں نا, وہ آنے لگ گیا, کیا کہوں میں, انٹرسٹ ڈیولپ بھی ہونی شروع ہو گئی ہے. تھینک فلی رزلٹ بھی اچھے آنے لگ گئے, اور مطلب پھر نیوی ہماری پروفیشن بن چکا تھا. حالانکہ بیچ میں ایک آدھ بار خیال بھی آیا رائٹ لیفٹ کرنے کا, لیکن میرا خیال ہے بس. اینڈ ہاؤ از دا فرسٹ ایکسپیرینس جب آپ پہلی دفعہ سمندر میں گئے ہیں, بیکاز وہ ایک گاؤں سے نکل کے بڑا وہ اور طرح کا میدان اور طرح کا ظاہر ہے بچپن آپ کا گزرا ان کمپیئر ٹو دس سائڈ آف دا ورلڈ. سو ہاؤ واز دیٹ ایکسپیرینس؟ بہت ہی عجیب سا لگا ہمیں, کیونکہ اس ٹائم تو ٹیکنالوجی بھی اس لیول کی نہیں تھی. ٹیکنالوجی بالکل نہیں تھی. ہم کراچی پہنچے, کراچی سے کیماڑی ادھر بوٹ آئی ہمیں لینے کے لیے, ہم بوٹ میں بیٹھے, اور منوڑا میں نیول اکیڈمی ہے ادھر لے کے گئے. ہم نے پہلی بار سمندر دیکھا, بوٹیں چل رہی ہیں, اور اتنا پانی ہم نے پہلے زندگی میں دیکھا بھی نہیں تھا. اور ادھر جاتے ہی سینئرز نے پکڑ لیا, اور وہ پھر آپ کو بھول بھال گیا سارا کچھ. پھر سینئرز کو آپ کیا کہتے ہیں نا, فیس کرتے رہتے ہیں سارا ٹائم. تو ایک بہت ہی کیا میں اس کا ورڈ ایسے یوز کروں گا کہ ایک بڑی عجیب سی زندگی میں آئے ہم. ہمارے لیے بہت ساری چیزیں نہیں تھیں کیڈیٹ کالج کے علاوہ, مطلب پانی, مینلی پانی, سوئمنگ, بوٹنگ, یہ ہمیں بالکل نہیں پتا. بٹ سلولی اینڈ گریجولی پھر بندہ. اور وہ پھر آپ کا سفر آگے کیسے, سو کتنے وہ بھی کتنے عرصے کی ٹریننگ؟ ہمارے زمانے میں 1.5 سال نیول اکیڈمی میں رہتے تھے, اور 1 سال شپس پہ رہتے تھے, جس کو مڈشپمین کہتے ہیں. تو لکیلی میں نیول اکیڈمی سے جب فارغ ہوئے تو اپنی کلاس میں اچھے میری پوزیشن آئی. تو ایک ہے, جیسے آپ نے سنا ہوگا نا, سینڈرسٹ ہے نیوی کا, ایک ہے بریٹانیہ رائل نیول کالج ڈارٹموتھ, یو کے میں آئی ہے. تو اس وقت نیا پہلے ہمارے سارے لوگ ہی ادھر جاتے تھے ٹریننگ کے لیے. تو جب ہم نیول اکیڈمی سے نکلے تو اس سے کوئی 2 سال پہلے نیوی نے دوبارہ بھیجنا شروع کیا تھا. تو فرام ٹاٹ والا اسکول ٹو کیڈیٹ کالج ٹو نیول اکیڈمی آئی اینڈیڈ اپ ان رائل نیول کالج ان یو کے. تو وہ کیا کہتے ہیں نا, وہ بھی ایک بڑا کیا میں کہوں, بہت ہی, کیونکہ نیوی میں ہم نے اب 1.5 سال گزار لیا ہوا تھا. وہ بھی ایک بہت ہی ٹھنڈ بہت ہوتی تھی ادھر,
اور کیا کہتے ہیں کوروں کا ایک کچھ چیزیں بہت سکھائیں انہوں نے. ٹائم پہ کام کرنا, اپنا کام سیکھنا, اپنا کام جو ہے پورا کرنا. یہ بہت ساری چیزیں ہم نے پہلے بھی تھیں, لیکن زیادہ اس پہ اسپیشلی یہ جو پنکچویلٹی, ڈوئنگ ورک آن ٹائم, یہ ہم نے ادھر زیادہ سیکھا. یہ کیڈیٹ کالج میں بھی تھا, نیوی میں بھی تھا, لیکن ادھر ذرا زیادہ فورسفلی ہو گیا یہ. تو آئی اینڈیڈ اپ ان نیول, ادھر کی نیول کالج میں. اینڈ پھر شکر ہے اللہ کا, ادھر سے بھی بڑا موقع ملا, بہت جگہوں پہ گئے اور اسٹڈیز بھی اچھا. میں ایک اور بتاؤں آپ کو کہ ہم جس کمرے میں رہتے تھے, میں تھا ادھر یو کے کی بات میں, 2 برٹشرز تھے اور ایک نائجیرین تھا. تو ادھر بھی کمپلسری اسٹڈی کا جب ٹائم ہوتا تھا نا, تو وہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, تو اس نے کہنا ہے کرس ہاؤ ڈو یو اسپیل ریسیو. اچھا اس کو بھی نہیں آتا ہوتا تھا, تو میں یا میرا نائجیرین دوست ان کو اسپیلنگ بتاتے تھے, تو ہمیں بڑا خوشی ہوتی تھی یار ان کو ہم ان کی زبان ان کی ہے لیکن ان کو. اور ایک بار نہیں ہوا, بہت بار ہوا یہ کہ مطلب ہم بھی, اس سے کانفیڈنس بھی آتا ہے نا بندے کو کہ یار ہم ٹھیک ہے, ہمیں بھی آتا ہے کچھ. تو لیکن وہ بھی ایک بڑا اچھا ایکسپیرئنس تھا. اور پھر وہاں سے فاسٹ فارورڈ نیول چیف تک کا سفر آپ کا, وہاں تک آپ کیسے پہنچے؟ بیکاز دیٹ از سم تھنگ میرے خیال سے فورسز میں جو بھی بچہ جائے وہ تو اس کا الٹیمیٹ تو ظاہر ہے وہ بنتا ایک ہی ہے, بٹ یہ ہے کہ دیٹ از سم تھنگ وچ یو لک فارورڈ. اس طرح آپ نے بھی کبھی سوچا ہوا تھا؟ میں بتاؤں آپ کو, کبھی میرے ذہن میں ایسے شروع میں نہیں آیا, کیونکہ جو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, گاؤں, اسکول, پھر کیڈیٹ کالج, پھر نیول اکیڈمی, یو کے, تو ادھر زیادہ جو ینگر ٹائم میں میرا خیال ہے جو میرے ذہن میں بیٹھا ہوا, اپنا کام کرنا ہے, سیکھنا ہے اور اپنا کام ٹائم پہ کرنا ہے, پورا کرنا ہے. تو وہ پھر اس سے آپ کی جب ایک بن جاتی ہے نا, عادت بن جاتی ہے, تو obviously ٹائم سے آپ کے پروموشنز ہیں, ٹائم سے آپ کے کورسز ہیں, وہ ایک بڑا سیٹ پیٹرن ہے نیوی میں. تو سلولی اینڈ گریجولی, سچی بات ہے, ہم نے کبھی میں نے کم از کم یہ کہوں کہ 2 چیزوں کا میں نے کبھی نہیں سوچا کہ وہ چیف والا اتنا, ایک تو ینگ آدمی, یو آر ناٹ ریئلی ویری مچ بادرڈ اباؤٹ واٹ ول ہیپن, اور دوسرا یہ کہ اپنا کام پورا کرنا کہ آپ کو کیا کوئی کہے گا. میں کبھی زندگی میں مجھے پتہ نہیں چلا کہ مجھے جو اینول رپورٹ ہے یا اسیسمنٹ ہے وہ کیا دی کسی نے. کیونکہ ذہن میں کبھی آیا ہی نہیں کہ بھائی آپ کام ٹھیک کر رہے ہیں تو ٹھیک ہی ہوگا. ہاں, فورسز کا سسٹم از ویری, مطلب اگر آپ دے آر ناٹ ہیپی دے ول ٹیل یو کہ جی آپ کا کام ٹھیک نہیں, آپ ٹھیک کریں. ایک بار نہیں, دوسری بار, تیسری بار نہیں, تو پھر دیر از سو مچ. بٹ کبھی نہیں ہوا یہ میرے ساتھ, تو سو ایوری تھنگ مسٹ ہیو بین اوکے. تو بٹ کام کرنا جو ہے وہ عادت ایک بار ڈل جائے نا, تو میرا خیال ہے دین یو گو آن. پوری اگر ہم آپ اپنا کیریئر دیکھیں, بیفور وی گو انٹو آپ کا جو اب آج کل کا کام ہے, اس میں واٹ آر سم آف دا پیک, اگر میں آپ سے پوچھوں جو پوائنٹس تھے آپ کے فورسز کے اندر, وہ کون سے ٹائم آپ کو لگتا تھے؟ میرا خیال ہے سلولی اینڈ گریجولی جب آپ چلنے لگتے ہیں اور سفر چلنے, نیوی کی زیادہ باتیں تو شاید میں کر نہ سکوں کیونکہ وہ شاید مناسب بھی نہ ہو. 1-2 باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں کہ 2004 میں آپ کو یاد ہے سونامی آیا تھا, اس وقت ہم مالدیوز میں تھے. آئی واز مشن کمانڈر آف a group of 2 ships, اور اس میں جب یہ سونامی آیا تو پتہ نہیں تھا کہ کیا ہو گیا. تو ہم نے جو ہمارے ہائی کمشنر تھے ان سے بولا کہ اگر یہ کچھ چاہیں تو ہمارے پاس ہیلی کاپٹر ہیں. ہم نے سمجھا شاید کوئی پانی شانی آ گیا, پمپ بھیجیں گے, بندے بھیجیں گے, نکال دیں گے. تو وہ انہوں نے فون کیا کہ نو دے آر گوئنگ ٹو ریکویسٹ اس آفیشلی, تو آپ پتہ کر لیں. میں نے پھر کراچی میں فون کیا, ہمارے کمانڈر جو تھے انہوں نے کہا کہ گو ہیڈ, لک آفٹر یور پیپل اینڈ لک آفٹر یور اکوپمنٹ. تو ہم نے جا کے کوئی دوائیاں انہوں نے کہا وہ جا کے پھینکی تو جہاں انہوں نے کہا. لیکن جو میں بات کرنا چاہتا ہوں, اللہ نے ہمیں اس قابل کیا, ایک تو ہمیں سیف رکھا کہ وی فیس نو پرابلم,
دوسرا اس قابل کیا کہ ہم کسی کی مدد کر سکیں. رات کے 12 بجے انہوں نے ہمیں کہا کہ مالے آئی لینڈ جو مین ان کا ہے ادھر سے تقریباً 100 میل دور جا کے آپ نے اٹھانا ہے لوگوں کو. ہم گئے, جب ہمارا شپ گیا تو وی پکڈ اپ 367 پیپل فرام 19 ڈفرینٹ کنٹریز, یورپ, جاپان, اینڈ انسیڈنٹلی ایک پاکستانی کپل بھی تھا, وہ پشاور کے تھے, سیٹھی صاحب. وہ کہتے ہیں کہ جب پاکستان کا کیونکہ امیج اتنا اچھا نہیں تھا, تو جب لوگوں نے دیکھا کہ پاکستانی آ رہے ہیں تو وہ کچھ گھبرائے ہوئے تھے, لیکن کہتے ہیں مجھے پاکستان کا جھنڈا دیکھ کے اتنا اچھا لگا کہ, اور پھر ہم نے ان سب لوگوں کو پک کیا, ہم لے کے آئے ان کو, مطلب آن بورڈ دوائی دی جس کو ضرورت تھی, کھانا دیا, کپڑے شپڑے نہیں تھے لوگوں کے پاس, مطلب ان کے بہت کچھ بہہ گیا تھا پانی میں. تو میں نے ایک برٹشر تھا اس سے پوچھا جب مالے میں آئے کہ آپ, کہتا ہے ہمیں تو ایسے لگ رہا تھا, ہم نے پاکستان کے بارے میں کوئی خاص اچھا سنا نہیں تھا, لیکن جب ہم آئے ہیں تو بالکل ہی دنیا ہی الگ تھی, اور لوگوں نے ہماری مدد کی, ہمیں بیٹھنے کی جگہ دی, سونے کی جگہ دی, ہمیں کھانے کو دیا, دوائی دی, کپڑے دیے. تو مجھے تو ایسے لگا کہ جو ہم سنتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. تو یو آر جسٹ لائک اس, though we don't hear good things about you. That was the biggest compliment that I could ever hear from anybody کہ آپ تو ہماری طرح کے لوگ ہیں, کوئی ایسا. تو نیوی کا یہ ایک, میں اور بھی بہت ساری ہیں لیکن میرا خیال ہے کچھ چیزیں وہ آپ الگ سے مجھے بتائیں گے. ٹھیک ہے, اچھا آگے تھوڑا سا ہم لوگ چلتے ہیں. سو ایڈمرل آپ ماشاء اللہ بن گئے, اس کے بعد ریٹائرمنٹ کی طرف آئے, وہاں سے اچانک آپ دوبارہ جو ایجوکیشن میں آپ آئے, وہ سفر کہاں سے شروع ہوا؟ بیکاز کمنگ بیک ٹو, جب آپ نے شروع میں کہا کہ پڑھائی کے ساتھ جو ہے وہ شروع سے ہی آپ کا تھا کہ یار پڑھنا ہے, تو وہ بچپن میں کیا چیز تھی جو اس طرح انسپائر آپ کو کر رہی تھی کہ سب کچھ وہ حاصل, دنیاوی طور پر ایک حاصل کرنے کے بعد بھی لائک یو آر موونگ بیک ٹو دا روٹس اینڈ اگین گوئنگ بیک ٹو دا ولیج, اور سو وہ والا آئیڈیا کہاں سے آپ کے ذہن میں آیا, یا وہ کیا چیز تھی جو پک رہی تھی آپ کے دماغ کے اندر اوور دا ڈیکیڈس؟ میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ زندگی میں کہوں گا ٹریگرز آتے ہیں جو آپ کے اگلے رستوں کے تعین کرتے ہیں. تو جو لوگوں کے ساتھ مل جل کے کام کرنا, یہ میں نے عرض کیا آپ کو, گاؤں میں نے دیکھا, اپنے والد صاحب کو دیکھا, پھر نیوی میں دیکھا, مل جو, اٹ از اے ٹیم ورک. دو ٹریگر میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی میں بڑے امپورٹنٹ آئے ٹیکنگ می ٹو دس سائٹ. ایک چھوٹا سا واقعہ, میں ایک 1 اسٹار کموڈور تھا, تو ایک ای میل آیا مجھے, آئی ڈڈنٹ نو دا چائلڈ کہ سر میں کیڈیٹ کالج کوہاٹ میں پڑھتا تھا, 90% مارکس لیے, تو اب میں فرسٹ ایئر میں ہوں, تو آپ کو میری مدد کر سکتے ہیں. اور اٹس آؤٹ آف دا بلو, آئی ڈونٹ نو دا چائلڈ, آئی نیور میٹ ہم. اوکے, لمبی اسٹوری ہے لیکن میں کٹ ایسے کروں گا کہ 2004 سے 2011 میں یہ بچہ ڈاکٹر بنا. بیچ میں وہ کبھی اس کی پرفارمنس کے اوپر بات چیت ہوتی رہی ہماری, اس ای میل کے اوپر یو ہیلپڈ ہم, مطلب ناٹ آل فرام مائی پاکٹ. میں نے دوستوں سے کہا, تو ایک دوست نے کہا پلیز آئی بیگ یو ٹو لیٹ می ہیلپ دس چائلڈ. تو ہم نے اس کا پراپر ایک سسٹم بنایا, ایکسل شیٹ میرے پاس ابھی تک ہے. انہوں نے پیسے بھیجنے مجھے, کبھی کم ہونے, میں نے اپنے پاس سے دے دینے. تو یہ جب ہوا تو مجھے لگا کہ اور بھی کچھ ہو سکتا ہے. پھر ایک اور بچی ڈاکٹر بنی, ایک اور بچے نے اکنامکس میں کیا, آج کل آسٹریلیا میں ایک بچے نے IT میں کیا, ہی از ڈوئنگ ویل. ایک اور بچی نے میڈیکل میں کیا کام, اور بھی بہت سارے بچے, اور یہ آل فرام کوئی طرح, کوئی دانش, کوئی اس طرح لوگوں کے, سب کی میرے پاس ایکسل شیٹس ہیں. تو دس واز ہیپننگ ایز انڈیویجولس. جب آپ سرو کر رہے تھے, جب میں سرو کر رہا تھا 2004 آنورڈ, بہت سارے بچوں کی اس طرح ہیلپ ہوئی. اچھا, جو اس سے بگر ایک ٹریگر میں سمجھتا ہوں اب مجھے لگتا ہے, یہ میرا خیال 2013 یا ارلی 2014 کی بات ہے. میں چیف تھا, میں نے ایک کتاب پڑھی 3 cups of tea. اوکے, یہ اسٹوری ہے امریکن کی, آتا ہے کہ سر کرنے کے لیے بیمار ہو جاتا ہے, گاؤں میں لے جاتے ہیں لوگ, اس کی مدد کرتے ہیں. وہ پوچھتا ہے کیا کروں, تو وہ کہتا ہے میں ٹیچر, ہمیں اسکول بنا دو.
حالانکہ اس کتاب کے بعد بڑی کنٹروورسی آئی امریکہ میں, 3 cups of tea کے بعد 3 cups of deceit بھی آئی. لیکن جب میں نے یہ کتاب پڑھی تو اس وقت تک تقریباً 200 پروجیکٹ تھے جو ان کی آرگنائزیشن پاکستان, افغانستان, تاجکستان میں کر رہی تھی. تو جیسے آپ کو کئی بار کوئی چیز ہٹ کرتی ہے نا, مجھے ہٹ کیا کہ یہ امریکن آ کے کر سکتا ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں. نو آئی ایم چیف, کوئی میرے اوپر کمپلشن نہیں ہے, کوئی یہ اب میرے اپنے ذہن میں چل رہا ہے کہ یہ کچھ اس طرح کا کام کرنا ہے. تو ابھی اوبیسلی جب آپ سروس میں ہوتے ہیں تو آپ کے 100 کام اور چل رہے ہوتے ہیں. تو کلوز ٹو مائی ریٹائرمنٹ, لیٹ سے 6 months بفور, تو اب گھر میں بچے تو انہوں نے کہ جنرل ہے کہ ریٹائر ہوں گے اتنی کیا کہتے ہیں نا اونچے عہدے سے, تو کچھ اور. اب میں سن رہا ہوں لیکن میں ان کو بول کچھ نہیں رہا. ایک دن میں نے اپنے بچوں کو بھی اور اپنی وائف کو بھی بٹھایا اور میں نے کہا اب اس کے بعد میں نے کوئی کام نہیں کرنا. میری وائف نے پوچھا کیا کریں گے, تو میں نے کہا میں نے نا اب غریب بچوں کی تعلیم کے لیے کرنا ہے. وہ جو ٹریگر کی بات کر رہا ہوں, کوئی یہ سچی بات ہے آپ کو کہ یہ نہیں پتا تھا کہ ایسے ہوگا, بٹ یہ ذہن تھا میرا. تو جب میں ریٹائرمنٹ کے قریب آیا, نواز شریف صاحب تھے پرائم منسٹر, انہوں نے اور بھی کچھ آفرز کی مجھے. میں نے ان کو کہا بس میں نے, تو انہوں نے کہا کیا کریں گے. تو پھر ہم نے, ہماری ٹیم بیٹھے ابھی تک, تو ہم نے سوچا کہ کرنے کو تو دیکھیں, آپ کسی کو پانی پلا دیں, آپ کسی کو کھانا کھلا دیں, آپ کسی کو دوائی لے دیں, کپڑا لے دیں, اللہ اجر دینے والا ہے. میرے ذہن میں وہ دونوں ٹریگر تھے ایجوکیشن کے. تو اس وقت یہ دونوں ہم نے بیٹھ کے سوچا یہ کہ کسی کو الف بے سکھائیں, کچھ تھوڑا سا انسانیت کی تربیت دیں, کوئی ہنر سکھا دیں تاکہ یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے. بیمار ہوگا تو دوائی بھی لے لے گا, بچوں کے لیے کپڑے بھی لے لے گا, رہنے کی جگہ بھی لے لے گا. تو یہ شروع میں ہمارے ذہن میں اس طرح کوئی اتنا وہ نہیں تھا. اب جب ہم نے سوچا کہ اس طرح کا کام کرنا ہے, تو اس وقت میں بھی سروس میں ہی تھا, تو ہم نے ایک پلان بنایا کہ ہم ایک آرگنائزیشن بنائیں گے. اس آرگنائزیشن میں بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں. کچھ لوگوں نے مجھے, میرے دوستوں نے یہ بھی کہا کہ ایک ٹرسٹ فاؤنڈیشن اپنے والد والدہ کے نام پہ رکھ لیں. بڑا سینٹیمنٹل ہوتی ہیں یہ چیزیں. تو میرے اپنے ذہن نے کہا کہ ہاں میرے اپنے پیسے سے تو ہو تو میں رکھوں, لیکن اگر میں کسی اور سے بھی پیسہ آنا ہے تو پھر یہ میرے والد یا والدہ کا نام جو ہے نا وہ شاید تھوڑا سا مناسب نہیں ہوگا. تو پھر نام کیسے ہو؟ تو نام پھر ہم نے اور بہت سارے رکھے, اور وہ ایک طریقہ ہے کہ آپ SCCP کو نام بھیجتے ہیں, وہ جو اویلیبل ہوتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں. تو ہم نے نام رکھا معاون. معاون کیسے رکھا؟ وہ معاون چونکہ ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ ہم معاون بنیں گے بچوں کے, ہم معاون بنیں گے اساتذہ کے, ہم معاون بنیں گے والدین کے, ہم معاون بنیں گے حکومت کے, تاکہ ہم اس کو کام کو آگے چلائیں. تو دیٹ از ہاؤ معاون فاؤنڈیشن کیم ان. تو ایک اور ضروری بات یہ کر دوں کہ کیا کرتے ہیں, کیا ہمارے ذہن میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک, پرائمری کا جو تعلیم ہے اس کو بہتر کیا جائے. پڑھ رہے ہیں بچے, تعلیم کا معیار بہتر, کوالٹی جو ہے کوالٹی کو ٹھیک کرنا. کیوں؟ کیونکہ یہی تو بنیاد ہے جو آگے بچوں کو لے کے جائے گی. اس کے ساتھ پھر ان کی تربیت, انسان, وقت کی پابندی, اپنا کام پورا کرنا, بڑوں کی عزت کرنا, سچ بولنا, یہ بھی ہمارا ایک بہت بڑا ایفرٹ ہے. اور ساتھ ہی کہ ان کو کچھ ہنر سکھائیں تاکہ یہ اپنے پاؤں پہ کچھ کھڑے ہو جائیں. اور اسکول, گورنمنٹ اسکول, کیوں گورنمنٹ اسکول؟ بہت سارے لوگ, اور میں ایک اور بات بتاؤں, بہت لوگ ہیں جو اس پاکستان میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں, ہم نہیں ہیں صرف, بہت اچھا لوگ کام کر رہے ہیں. گورنمنٹ اسکول اس لیے کہ پورے ملک میں اسکول اویلیبل ہے, گاؤں میں بھی آپ چلے جائیں, شہر میں بھی چلے جائیں, اور یہ اسٹرکچر جو ہے تقریباً 70% بچہ ان اسکولوں میں جاتا ہے. جو کہ میں گورنمنٹ اسکول میں پڑھا, گورنمنٹ اسکول نے ڈاکٹر عبدالسلام کو پیدا کیا, گورنمنٹ اسکول نے فراز کو بھی پیدا کیا, اور بے شمار نام. لیکن آج کل کے حالات میں وہ گورنمنٹ اسکول میں
मुश्किलात हैं. इसलिए फिर हम गवर्नमेंट के साथ मिल के काम करने में, और उसका मैं आगे बताऊंगा आपको कि वो इसके प्रॉपर मैकेनिज्म है, उस हिसाब से चलते हैं. जब आप कहते हैं कि आप की जो ऑर्गेनाइजेशन है, बिकॉज नॉर्मली तो आई थिंक आम बंदे को ये पता है कि शायद ये लोग स्कूल्स बनाते हैं, वहाँ बच्चे आते हैं, लोग पैसे देते होंगे, थोड़े दे देते होंगे, बट आपका मॉडल बिल्कुल डिफरेंट है. तो ये वाला जो मॉडल है कि यार हमने अपना नहीं बनाना कुछ, जो इकोसिस्टम एक बना हुआ है जो सरकार ने बनाया हुआ है या वैसे ओवरऑल अवेलेबल है, उसी को हम यूज़ करके उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं. तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे क्या आपकी वो साइंस था? इसकी साइंस तो मेन तो है वो कोर ग्रुप जो है ना हमारे 3 क्लास फेलो, ये वही वहाँ से चल रहे हैं, कैडेट कॉलेज से चल रहे हैं. लेकिन जब आप रिटायर हुए हैं तो वो लोग भी, एक पहले रिटायर हो चुके थे, दूसरे मेरे साथ ही रिटायर हुए. ठीक है. ब्यूरोक्रेट जो थे फेडरल सेक्रेटरी बने. इसमें ज़्यादा दोनों दोस्तों का, लेकिन ज़्यादा ये ब्यूरोक्रेट जो है, क्योंकि इससे पहले वो डिप्टी कमिश्नर भी रह चुके थे, कमिश्नर भी रह चुके थे. जब वो कमिश्नर रावलपिंडी थे तो उन्होंने गुजर खान में कुछ स्कूलों पे काम किया. आपने बेस्ट वे, ये जो सीमेंट और ये जो है ना, इनके साथ मिलके इनका ख्याल था कि एक स्ट्रक्चर जो है बना हुआ है गवर्नमेंट का, इस स्ट्रक्चर को बेहतर करने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि आप नया स्ट्रक्चर करें. ये साइंस जो है ये उधर से आई, और हमने अपने आप को दिया 1 साल. ओके. अच्छा, अब कहाँ से शुरू करें? आई कांट गो टू योर मोहल्ला, योर विलेज. हमने बैठे इस पे, हमने दिमाग लड़ाया, तो हमने देखा कि उधर जाएं जहाँ लोग हमें पहचानते हैं. मेरे गांव गए, मेरे स्कूल जहाँ से मैं खुद पढ़ा, उधर से हमने ये शुरू किया. और गवर्नमेंट के साथ भी एक पूरा, अगर आप चाहेंगे तो एक्सप्लेन करूँगा, MOU होता है, उसके मुताबिक कुछ गवर्नमेंट करती है, कुछ हम करते हैं, इस तरह के एक जॉइंट है, जॉइंट. और हमारा मेन जो मकसद है ना, वो है सॉफ्टवेयर, तालीम का म्यार बेहतर किया जाए. तो हमने अपने आप को 2 साल दिया कि चल पड़ा तो ठीक है, नहीं तो गोल्फ खेलेंगे, ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ खेलेंगे. तो अल्लाह का करना ऐसा हुआ. आपको कैसे पता चलता है कि स्कूल ठीक होना शुरू हो गया? बहुत सारे तरीके. मेन तरीका 2 मैं बता देता हूँ आपको. बच्चों की तादाद बढ़ने लग जाए तो इसका मतलब है स्कूल ठीक होना शुरू. रिजल्ट बच्चों के बेहतर आना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है. अच्छा, ये कैसे हुआ? वो सिर्फ वो लंबी चौड़ा काम नहीं किया हमने टीचर्स की ट्रेनिंग शुरू की. गवर्नमेंट के जो कम टीचर्स थे उसकी जगह पे हमने टीचर अपने तरफ से हायर करके करना शुरू किया. तो ये हमने देखा कि ये बेहतर होना शुरू हो गया. अगर आप इजाज़त दें, गवर्नमेंट स्कूल में मसला क्या है? इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, 70% बच्चा स्कूल में जाता है, और हमारे 1.5 लाख से ज़्यादा स्कूल है मुल्क में. 1.5 मिलियन टीचर्स हैं गवर्नमेंट के. वाह. मसला मेन जो हमारी समझ के मुताबिक, मतलब आप हल तब निकालते हैं जब आपको पहले मसले का पता हो. तो हमने पहले बैठ के सोचा कि मसला क्या है यार. हमारी समझ के मुताबिक मसला मेन है टीचर. है नहीं, है तो आता नहीं, आता है तो पढ़ाता नहीं, पढ़ाता है तो ठीक नहीं पढ़ाता. अच्छा, आपने टोटल स्कूल अभी कितने हैं हमारे? अभी हमारे पास 132 है. और ओवरऑल पाकिस्तान में गवर्नमेंट के पास कितने स्कूल्स हैं? ओवरऑल मेरा ख्याल है कि 1 लाख समथिंग होंगे, 1,50,000-60,000. और मोर लेस टीचर भी हमारे पास 1.5 मिलियन मैं अर्ज़ कर रहा हूँ. 1.5 मिलियन टीचर्स हैं. बल्कि मैं आपको शायद इधर लिखा हो कि कितने स्कूल्स हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ. बच्चे, अच्छा, 4.9 मिलियन बच्चे जाते हैं इन स्कूलों में. ये जो गवर्नमेंट के स्कूल है ना, और नंबर ऑफ एग्जैक्ट स्कूल्स तो नहीं है, बट 1.5 लाख प्लस तो सारे. तो एक तो ये मसला है, तो उसका हल भी निकालना है. हल बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि टीचर होने चाहिए, उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए और उनसे सवाल पूछा जाए. एक ये है. दूसरा एक मसला मैं इधर कह दूं, अंग्रेज़ी ज़बान बोलनी अंग्रेज़ी है, चाहे समझ आए या ना आए. हमारा एक मेन एफर्ट जो है ना, वो है कि बच्चों को कॉन्सेप्चुअल लर्निंग दी जाए. और इसके लिए हमने बड़ी कोशिश, खान अकेडमी हम गए, एक अमेरिका में है रेज, RAYSE, रेज अकेडमी, पाकिस्तानी इंडियन चलाते हैं. इंडिया में भी
ہماری طرح کے حال ہے. وہ انگریزی میں پڑھاتے ہیں, انگلش, سائنس اور میتھس پڑھاتے ہیں, بٹ یہ سارا کچھ ہے آن لائن اور ہے انگریزی میں. خان اکیڈمی انگریزی میں. ہمارے تو گاؤں میں ٹیچر کو نہیں سمجھ آتی تو بچے کو کیا آنی ہے. بڑی ہم نے کوشش کی. ایک اسلام آباد میں ہے سبق فاؤنڈیشن, یہ صاحب ہیں جو امریکہ میں گئے, واپس آئے, انہوں نے دیکھا کہ گھر گھر اکیڈمی بنی ہوئی ہے. انہوں نے ویڈیو اردو میں بنا کے اپلوڈ کرنا شروع کر دیا, فری فار اینی باڈی. ہم ان کے پاس گئے تو ہم نے کہا, اقبال صاحب نام ہے ان کا, کہ اقبال صاحب یہ ہمارا یہ مسئلہ ہے. تو انہوں نے کہا ایڈمل صاحب آئے تو گل ہی کوئی نہیں, تو سارا کچھ پہ آیا تسی لے لو. میں نے کہا نہیں, ہمارے لیے کام کا نہیں ہے. انٹرنیٹ گاؤں میں ہے نہیں, ہے تو سپیڈ نہیں ہے, بجلی نہیں ہے. انہوں نے پھر ہمارے لیے ایک چھوٹا سا سرور بنایا, اس میں ڈیٹا اپلوڈ, یہ میں 2016 کی بات کر رہا ہوں, ڈیٹا اپلوڈ کیا. میں لے کے گاؤں جاتا تھا, ایک کمرہ ہم نے بنایا, ٹی وی لگایا, کیا کہتے ہیں نا ویڈیو روم. 8ویں جماعت آ رہی ہے, 9ویں آ رہی ہے, 10ویں آ رہی ہے, 6ٹی آ رہی ہے, اس طرح ہم نے شروع کیا. اب آپ جائیں گے تو دیکھیں گے ہر کلاس میں ٹی وی لگا ہوا, اور یہ ویڈیوز کانسیپچول لرننگ میں ہم نے دیکھا کہ بچوں کے اوپر بہت اچھا اثر ہو رہا ہے. تو یہ جو مسئلے مسائل کے ساتھ مسئلے کا ہے تو صحیح, بٹ حل بھی تو ہم نہیں کر رہے ہیں نا. لیکن جب آپ گورنمنٹ سائڈ پہ یہ بات کرتے تھے, ظاہر ہے اگر ایک لوکل ادارہ جو ہے جو بہت لمیٹڈ وسائل کے ساتھ کسی حد تک کام کر رہا ہے, تو جب آپ گورنمنٹ سے یہ بات کرتے ہیں تو ان کا کیا رسپانس ہوتا تھا؟ کہ ظاہر ہے کہ جو ٹیکنیکلی تو ڈبل کام ہو رہا ہے نا, استاد وہ لا رہے ہیں, وہ بھی کچھ نہ کچھ ٹرین کرتے ہوں گے, آپ اوپر سے آ کے پھر ایک الگ لیئر وہ ڈال رہے ہیں, تو ان کی طرف سے ان کو کیا مسئلے آپ کے خیال سے لگتے ہیں؟ شروع میں تھوڑے تھے اس طرح کے, کیونکہ ایک بدقسمتی سے جو ہے نا این جی اوز کی کوئی ریپوٹیشن تھوڑی وہ ہے. تو لیکن چونکہ ہم تھرو چیف منسٹر آئے, چیف منسٹر واز ویری مچ فار اٹ. سیکٹری ایجوکیشن سے میں جا کے ملا, وہ بھی سٹوری بھی سنا دیتا ہوں. میں نے جانا تھا, وہ گریڈ 20 کے میرا خیال اس وقت آفسر تھے, تو میں نے کہا میں ملنا ہے ان کو. تو کہتے ہیں اچھا سر. تو کیا کہتے ہیں نا, میں نے جب لاہور گیا تو میں نے اپنے اسٹاف آفسر سے پوچھا, سر وہ میں کر رہا ہوں یہ. میں نے کہا یار مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا سر اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس دن جس دن آپ ہیں نا, ان کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ آپ کے پاس آئیں. تو میں نے کہا میں چلا جاتا ہوں. کیا سر آپ گریڈ 4 اسٹار ایڈمرل ریٹائر ہوئے ہیں, وہ گریڈ 20 کے آفسر ہیں. تو میں نے کہا یار کام میرا ہے یا ان کا ہے؟ تو انہوں نے کہا کام تو میرا ہے, آپ کا ہی ہے. تو میں نے کہا مجھے جانے میں کوئی حرج نہیں. آئی وینٹ ٹو ہیم. جبار شاہین صاحب تھے سیکٹری ایجوکیشن. جب میں ان کے آفس گیا, ان کو بتایا, ہی واز سو ویلکمنگ. انہوں نے فون اٹھایا, اسی وقت ڈسٹرکٹ شیخوپورہ کے ڈی سی کو, ای ڈی او ایجوکیشن کو بولا کہ بھائی یہ کام کرنے ہیں. تو وہ ایک جو میکنزم پھر ہمارا اسٹیبلش ہوا ایم او یو کے تھرو. کچھ لوگ ہوتے ہیں, لیکن اب میں آپ کو بتاؤں کہ 7-8 سال کی محنت کے بعد ابھی ڈی سی اٹک نے ہمیں اپروچ کیا, ادھر کے ہم نے اسکول لیا. ابھی میں شیخوپورہ ڈی سی کے پاس گیا, تو ڈی سی جب میں گیا تو اس نے اسی طرح پیپر رکھے ہوئے تھے اپنے پاس, معاون فاؤنڈیشن کیا کرتی ہے, اپنا اے ڈی سی جی, اے سی, سی او ایجوکیشن کو بٹھایا ہوا. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اب جہاں پہلے جانے کے لیے ڈی سی کے پاس جانا آسان نہیں ہے, شکر ہے اللہ کا کہ مجھے ایکسیس ہے. تو اب پیپل ایکسیپٹ. اور ہمارا اچھا میں ایک اور ضروری بات بتاؤں آپ کو کہ گورنمنٹ کی اپریہینشن کیا ہوتی ہے. گورنمنٹ کی اپریہینشن ہوتی ہے این جی او آ کے ہمارے اسکول ٹیک اوور کر لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی ہم نے لکھا ہوا ہے اسکول آپ کا ہے, جو کچھ ہم اس میں ایڈ کریں گے وہ بھی آپ کا. صحیح. وہ کہتے ہیں جی کہ یہ اپنا سلیبس چلاتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی نہیں, سلیبس ہمیں پتہ ہے ٹھیک نہیں ہے, لیکن سلیبس گورنمنٹ کا, اس میں ہم ایڈ کریں گے ٹیکنالوجی, مورلز اینڈ ایتھکس, ٹریننگ, اسی کریکولم کے اندر, اسی کریکولم, اس کو ہم بیف اپ کریں گے, اس کو ریپلیس نہیں کریں گے. صحیح. تیسرا ان کا اپریہینشن ہوتا ہے کہ ٹیچر ہمارے فارغ کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی ٹیچر بھی آپ دیں, کم ہوں گے تو ہم رکھیں گے, ان کی ٹریننگ کریں گے, سپرویژن. ہاں 2-3 چیزیں, ایک تو اگر کوئی کام نہیں ٹھیک کر رہا تو ہم جب کہیں گے تو آپ ان کو لے جائیں گے, اس کو ٹرانسفر کریں گے. دوسرا, اگر ہم ٹرین کر لیں گے تو 3 سال تک ٹرانسفر نہیں کریں گے آپ. صحیح. تو وہ گورنمنٹ کے ساتھ ابھی تھوڑا سا ایک کوئی نیا سسٹم آ گیا ہے تو کبھی مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ
ایک میکنزم. اور آپ لوگ ٹرین کیسے کر رہے ہیں؟ آپ لوگوں کا کیا میکنزم ہے؟ اچھا یہ بھی اب تو خیر ہم ذرا ہو گئے ہیں، خود بھی ہماری ان ہاؤس بن گئی ہے، بٹ میں ایک اور سٹوری آپ کو بڑی ضروری ہے بتانا. مجھے پتہ چلا کہ لاہور میں ایک علی انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن ہے، یہ بنایا سید بابر علی پیکیجز والے نا جنہوں نے لمس بنایا. میں کبھی نہیں ملا تھا ان سے، تو میں ان سے ملنے گیا تو میں نے بتایا ان کو. He was at ماشاء اللہ now he is 96 plus I think. اس وقت 90 close to 90 تھے. تو میں نے ان کو بتایا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اور میں آپ کے پاس کیوں آیا ہوں کہ ہم ٹیچرس ٹرین کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا بالکل ہم کر دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. میں نے کہا سر لیکن مسئلہ ہے. انہوں نے کہا کیا؟ میں نے کہا وہ پیسے بڑے مانگتے ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. یہ 2016 کی بات کرو، ہمارے پاس نہیں تھے پیسے ایکچولی. تو کچھ لوگ آپ کے ایسے اللہ تعالیٰ رستے بناتا ہے نا، میں ان کو اپنا ایک معاون بڑا سمجھتا ہوں. انہوں نے کہا ایڈمل صاحب جی تسی کچھ دے سکتے ہو دے دینا، نہیں تو اسی کر لیں گے. صحیح. ٹریننگ علی انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن کرتا ہے ہمارے ٹیچرس کی. پہلے جا کے وہ نیڈ انالیسس کرتے ہیں، پھر ٹریننگ کا ایک پلان بھیجتے ہیں ہمیں جو ہم اپنے اندر ڈسکس کرتے ہیں. اب تو ہمارے ساتھ پڑھے لکھے لوگ بھی آ گئے ہیں، تو وہ دیکھ کے ڈیسائیڈ ہم کرتے ہیں کہ کتنے، ہم فری نہیں کرتے، ڈیسائیڈ ہم کریں گے کہ کتنے % ہم نے دینا ہے، کتنے % ان سے لینا ہے. تو یہ ایک ہمارا شروع میں. اب ہم جو چھوٹی ٹریننگ ہے یا مطلب ہے وہ ہم ان ہاؤس بھی ہمارا ڈیولپ ہو گیا تاکہ ہم. اور اس میں پھر آپ لوگوں کا پروسیس کیا ہوتا ہے کہ ذرا ابھی تو آپ لوگ پنجاب سے نکل کے کے پی میں بھی جی بی میں بھی کام کر رہے ہیں اور بھی علاقوں میں جا رہے ہیں، تو وہاں آپ کی ٹیم ٹریول کرتی ہے اور ایک ایک اسکول سے ٹیچرس کو لے کے ان کو اب آپ لوگ پھر کوئی مطلب از اٹ اے کریکولم یا ویک لانگ ٹریننگ، وہ کس طرح آپ لوگ کر رہے ہیں؟ اس کے ویریس ہیں. فار ایگزامپل ایک ہیڈ ٹیچرس کی ٹریننگ ہے، وہ 1 day ورک شاپ ہے. ٹھیک ہے. وہ ہمارا ان ہاؤس ڈیولپ کیا ہوا ہے. گلگت بلتستان میں وی ہیو 75 اسکولس ناؤ. ادھر ہم نے ایک ٹرینر گورنمنٹ سے کچھ لے کے کچھ جو فری لانس لوگ اویلیبل ہیں ان کی ٹریننگ کرائی ہے، ان کو پھر ہم پے کرتے ہیں اور وہ ٹریننگ کرتے ہیں. پہلے 2 سال ہم نے آغا خان یونیورسٹی کا ایک سیٹ اپ ہے، پروفیشنل ڈیولپمنٹ سینٹر نارتھ کہتے ہیں، لیکن وہ بہت مہنگا ہے، 2 بار کرایا. اب ہم پورے اسکول کی ٹریننگ کرتے ہیں. پہلے 2 3 ٹیچر کرتے تھے، تو اب ویریس ماڈل ہو گئے ہیں. ہمارے اپنے لوگ ٹریول بھی کرتے ہیں، یا جی بی میں جو ماڈل ہے اس طرح ہم نے کیا ہوا. علی انسٹیٹیوٹ والے فار ایگزامپل نیکسٹ ویک ایک ٹریننگ کرنے جا رہے ہیں ننکانہ صاحب میں، ہمارا ایک اسکول ہے، تو ادھر چھوٹا اسکول ہے، تو ہم نے گورنمنٹ کو بھی آفر کیا ہے کہ آپ اپنے ٹیچر بھیجنا چاہتے ہیں تو بھیج دیں. دے آر آلسو سینڈنگ. تو ٹریننگ آف اویلیبلٹی اینڈ ٹریننگ آف ٹیچرس جو ہے نا، یہ ایک بہت ضروری کام ہے اور اس کے اوپر ہم بہت فوکس کرتے ہیں. اور اوور آل جو جب آپ گورنمنٹ کے ساتھ بات کرتے ہیں، پاکستان میں بھی بیچ میں آئی تھنک 2-3 سال پہلے جو آپ کے ڈفرینٹ کریکولمز ہیں ان کے اوپر بھی ہے کہ جی ایک کریکولم کر دیں، انگریزی میڈیم، اردو میڈیم، پھر مدرسہ سسٹم. پھر اب تو اسلام آباد کے اندر بہت ہی ایک ایلیٹ قسم کی بچوں کی ایجوکیشن بھی چل رہی ہے. کچھ اسکولس ہیں جن کا مجھے موقع ملا دیکھنے کا، انہوں نے بالکل اپنا کریکولم ہی نہیں ہے، وہ بالکل ہی ایکٹیویٹی بیسڈ پڑھائی، انٹرپرینیورشپ بچے کو 2-3 سال کی عمر میں پڑھا رہے ہیں، وچ از لائک کوائٹ فیسنیٹنگ. تو جو پورا کا پورا ایجوکیشن کا مسئلہ ہے پاکستان میں، آپ کو اس کی بنیادی کیا لگتا ہے کہ کہاں ایشو ہے؟ بیکاز آپ دیکھیں جو سوسائٹیز کے اندر بھی جو ایک پوری سوسائٹی کا وہ سب کچھ ہے، وہ ایک ایجوکیشن ہی ہے. ایک اخلاقی طور پر آپ کی تربیت ہوگی، آپ کو پتہ ہوگا لوگوں سے بات کیسے کرنی ہے، نالج ہے. ابھی تو فیس بک اور اس کی وجہ سے اور چیزیں، پڑھے لکھے لوگ بھی بیچارے میرے خیال سے وہ بھی بالکل دور جائے جا رہے ہیں. نالج اور وزڈم میں بھی بہت زیادہ ایک وہ گیپ آ رہا ہے. تو بنیادی گیپ آپ کو کہاں نظر آتا ہے پاکستان کا اوور آل جو ایجوکیشن سسٹم ہے؟ میرا خیال ہے مین تو ہے ٹیچر. اوکے. ٹیچر کی کیپیسٹی اینڈ کمٹمنٹ، یہ ہے مین مسئلہ. اس کے ساتھ سلیبس میں بھی کمی ہے، لیکن اس کو ہم نے چھیڑا نہیں. اس لیے نہیں چھیڑا کہ پھر آپ ایک ایسی کہانی میں پڑ جاتے ہیں، وہ ایک پنڈورا باکس ہے. تو اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ یہ چینج ہونا چاہیے پاکستان کا پورا جو کریکولم ہے؟ بے شک لانگ رن میں ہو، 5 سال کا پروجیکٹ ہو گورنمنٹ کا، 10 سال کا ہو، کہ یار اس کو بالکل ری ریمپ کیا جائے. میرا خیال ہے یہ پچھلے 5-6 سال میں بڑا اس پہ کام ہوا ہے، جس کو نیشنل کریکولم کے نام سے
ایک پراپر منسٹری آف ایجوکیشن کے انڈر انہوں نے ایک کمیٹی بنائی تھی، انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے، اور انہوں نے ایک بہت وضع کر دیا باقی سارے صوبوں کے ساتھ مل کے. اب اس کی امپلیمنٹیشن ہونا، اب بہت سارے لوگ جیسے آپ نے کہا کہ وہ ایکٹیویٹی بیسڈ، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ٹیچر کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، کمپیوٹر پہ چلے گا. ہماری ٹیم کے مطابق استاد، کلاس روم، وائٹ بورڈ یا بلیک بورڈ بہت ضروری ہے. انٹریکشن بچوں کا آپس میں ہونا. صرف کمپیوٹر پہ ہی بیٹھے رہیں گے تو وہ انسان کے ساتھ تعلق نہیں ہے نا. ہاں، کمپیوٹر کا بیچ میں آنا، استاد کی مدد کے لیے آنا، یہ ایک بہت ضروری ہے. اور کریکولم جو ہے میرے خیال میں اب انفارچونیٹلی، ایک تو اسکول ایسے ہیں جو اپنی مرضی سے کریکولم ہے، دوسرا ہے جو میں آپ کو گورنمنٹ کا بتا رہا ہوں، تیسرا ہے جو مدرسہ ہے وہ پڑھنے کو تیار نہیں ہے. میتھمیٹکس اور سائنس اینڈ آئی ٹی سب کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک میں اس پہ کافی، یہ شروع ہوا 2018-19 سے، اور پھر 2022-23 میں بھی اس پہ بہت کام ہوا. اس کو میرے خیال میں آگے لے کے چلنے کی ضرورت ہے، اور بہت حد تک اس کے اوپر صوبوں کا بھی کنسنسس ہو چکا ہے. صحیح، صوبوں کا بھی کنسنسس ہو چکا، اور بڑے پڑھے لکھے لوگوں نے یہ کام کیا. میں نے 1-2 میٹنگز ان کی اٹینڈ کی ہیں اور بڑا کام ہوا ہے. اور میرے خیال میں اب اس کو آگے اچھا، ایک اور میں بات، سیڈلی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بن گئی ہیں بزنس. گھر گھر میں اسکول ہے، گھر گھر میں کالج ہے، اور گھر گھر میں اب یونیورسٹی ہے. فیس اگر یہ نہ ہوں تو یہ بچے کدھر جائیں؟ پہلے ہی 2.5 کروڑ بچہ نہیں ہے، تو یہ کم از کم گیپ تو فل کر رہے ہیں، یہ تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن اس کے اندر 2 چیزوں کی مجھے کمی نظر آتی ہے. ایک تو یہ کہ سلیبس کوئی سینٹرلی مانیٹرڈ ہونا چاہیے، اپنی مرضی نہیں ہونی چاہیے. اور نمبر 2، ریگولیٹ ہونا چاہیے ان کی فیس. فیس جو ہے جو جس کی مرضی ہے اس طرح چارج کر رہا ہے. تو یہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی ان کو بند ہو جانا چاہیے. یس، اسکول تو ہونے چاہیے، لیکن اگر یہ بند ہو جائیں گے تو پھر جو بچے ادھر 30% پڑھ رہے ہیں، 35%، وہ کدھر جائیں گے؟ تو یہ بھی ایک اوور آل میرا خیال ہے. جیسے میں کہتا ہوں نا کہ ایک میں اور بات کرنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ کی طرف سے پتہ ہے آپ کو بڑی ایفرٹ ہے. گورنمنٹ کے 4 صوبوں کا AJK GB فیڈرل، پتہ 2022-23 کا بجٹ کتنا تھا؟ سارے ہم یہی کہتے ہیں بجٹ کم ہے کم، میں یہ نہیں کہتا کہ بہت زیادہ ہے. ایجوکیشن بجٹ یہ سب صوبوں کا AJK فیڈرل اینڈ GB کا تھا 1345 بلین روپیز 2022-23. ڈیفنس بجٹ کتنا تھا؟ 1590 بلین. تو تقریباً کلوز ہے. اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ تقریباً 1.5 ملین ٹیچر ہے. تو ان کا جو گورنمنٹ کی ایفرٹ ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ بہت ہے، کیونکہ ہمارے اتنے بچے باہر ہیں اسکول سے، تو اس کا کچھ سوچنا پڑے گا. لیٹ سے کہ دن کے وقت آفٹرنون میں کر لیں. مدرسے جو مسجد بنی ہوئی ہے وہ خالی پڑی ہوتی ہے، بٹوین فجر کے بعد سے لے کے دوپہر تک خالی ہے، ادھر بچوں کو لے کے آئیں. مطلب کچھ ایکسٹرا آرڈینری کرنے کی ضرورت ہے. لیکن میں جو پوائنٹ یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں، یہ جو میں آپ کو فگرز دی ہیں نا، یہ میں آپ کو کوٹ بھی کر سکتا ہوں کہاں سے لی ہے میں نے. تو گورنمنٹ کی طرف سے ایفرٹ تو بہت ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو وہاں پہ ہمارا تھوڑا کام ڈھیلا ہو جاتا ہے، تو اس لیے کچھ مسائل بیچ میں جھول آ جاتے ہیں. پھر ایک اور میں اسٹڈی پڑھی، 30 to 35% تو ہمارا بجٹ یا تو انسپینٹ رہتا ہے، یا اٹ از ناٹ اسپینٹ آن ایجوکیشن، اٹ از اسپینٹ آن سیمینار، ورک شاپ، اینڈ مے بی کچھ تھوڑا بہت اس میں لیکیجز بھی ہوں، آئی ڈونٹ نو. تو اگر پہلے ہی بجٹ تھوڑا ہے اور اس میں کچھ 30% اگر صحیح خرچ نہیں ہو رہا تو وہ ایک وہ بھی مسئلہ ہے. سو جو آپ جب اسکولس لیتے ہیں اس کو ہاؤ ڈو یو فنڈ دس ہول یور NGO یور آرگنائزیشن، اس کا کیا میکینزم ہے؟ اچھا، شروع جب ہم نے کیا نا تو شروع تو ہم نے اپنے پاس سے، ہم نہیں گئے لوگوں کے پاس، جو میں میرے دوست ہم کر سکتے تھے، ہم نے آہستہ آہستہ شروع کیا. تو اب سلولی گریجولی ہمیں کچھ آرگنائزیشنس فنڈ کرتی ہیں. ہمارے میجر ڈونرز پاکستانیز ہیں، صحیح، موسٹلی
ابراڈ. ابھی ہم نے UK میں بھی اپنے آپ کو رجسٹر کر لیا, ادھر سے بھی کافی سارے. تو زیادہ تر یہ ہے صدقہ خیرات والا راستہ. اس کی کبھی آپ وہ کہتے ہیں نا 100% تو نہیں کہہ سکتے, لیکن ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں دینے والے بہت ہیں یہاں پہ. ہمارا تو 2014 میں بنا تھا, 15 میں ہم نے کام شروع کیا, ایسے ہی جا رہا ہے. جب لوگوں کو پتہ چلنے لگ جاتا ہے کہ ان کا پیسہ صحیح جگہ پہ خرچ ہو رہا ہے, بہت لوگ ہیں پیسے دینا, کوئی ادھر مسئلہ نہیں ہے. میں بتاؤں آپ کو کہ بہت, میں جیسے عرض کیا آپ سے کہ وہ کسی کے لیے بہت لوگ ہیں, کھانا دے رہے ہیں, پانی دے رہے ہیں, لیکن تعلیم کے لیے اور ہنر کے لیے بہت لوگ ہیں. مجھے بہت سارے لوگ ہیں, ایسے لوگ ہیں جو ملینز آف ڈالر بھیج رہے ہیں باہر سے, ہمیں بھی اسی طرح دے رہے ہیں لوگ. ایک ڈاکٹر صاحب کا پچھلی مجھے ای میل آیا, وہ $100,000. میں نے کہا یار ڈاکٹر صاحب رک جاؤ, پہلے ہم طے تو کریں گے کدھر خرچ کرنا ہے, لیکن انہوں نے بھیجے. تو یہ ایک کچھ آرگنائزیشنز ہماری سپورٹ کرتی ہیں. تو میں تو اس کو ایسے لوں گا کہ اللہ کی راہ میں دینے والے بہت لوگ ہیں. اور اس میں نارملی کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کا ایکسپینس ہے, مطلب اگر لیٹس سے کہ ایک ڈونر ہے باہر کا, ایک بندہ ہے جو فنڈ کرنا چاہتا ہے, جو بھی دیکھ رہا ہے, جس نے ساری اسٹوری لیٹس سے سنی ہے, آپ لوگوں کو جا کے دیکھا ہے, اب وہ کہتے اچھا یہ لوگ ایگزیکٹلی کر یہ رہے ہیں کہ یہ لوگ ڈفرینٹ علاقوں کے اندر اسکول کو ایکوائر کرتے ہیں یا کلابریٹ کرتے ہیں لوکل جو بھی انتظامیہ ہے, اور وہاں جو بچے آ رہے ہیں ان میں آپ لوگ کنٹریبیوٹ کیا کیا کر رہے ہیں, ان کی فیسز بھی آپ لوگ پے کر رہے ہیں, یا جو ایکسپینس ہے وہ آپ لوگ کس قسم کا آپ لوگ کر رہے ہوتے ہیں؟ مین تو جو گورنمنٹ اسکول ہے نا, وہاں فیس نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسکول بڑے ایک چھوٹے لیول پہ 5-10 روپے لیتے ہیں, وہ اپنا بلب خراب ہو گیا, یہ ہو گیا, اس طرح کے کرتے ہیں. ٹیچرز کی پے گورنمنٹ سے آتی ہے, گورنمنٹ کا اسٹرکچر آلریڈی بنا ہوا ہے. تو ہمارا خرچہ جو ہے وہ ہے ٹیچرز کی ہائرنگ پہ, ٹیچرز کی ٹریننگ پہ, بچوں کے لیے یہ ای لرننگ, ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ, کمپیوٹرز, جو ٹیک والی سائڈ ہے, اس کے علاوہ اسپورٹس, اس کے علاوہ مورلز اینڈ ایتھکس. تو ان کو ہم کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں, اگر کوئی چاہے کہ کرنا, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ہمیں پیسے دے دیں, ہمیں یو آر ویری مچ انٹائٹل ٹو سے کہ جی میرا گاؤں ہے خیرپور میں, میں ادھر کرنا چاہتا ہوں, وی ول ڈو اٹ دیئر. So آپ نے بیسیکلی ایک فارمولا بنایا ہوا ہے, اب یو کین جسٹ ٹیک دس فارمولا اینڈ گو اینی ویئر اینڈ اپلائی. بالکل فارمولا بنا ہوا ہے. اور ایک اور بھی بات ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی آپ ہم نے دے دیا, بچیوں کی ایجوکیشن اور اسکل ڈیولپمنٹ میں آپ کریں کچھ, مطلب ہم کیوں ہیں GB میں ڈونر ہے, وہ چاہتے ہیں کہ ہم GB میں کام کریں. ہم سندھ میں ہیں, سندھ ایجوکیشن کہتی ہے. ہم میران شاہ میں, ہمارے ڈونر کہتے ہیں کہ ہم لڑکیوں کے لیے میران شاہ میں کام کریں. میں ویسے ادھر کی ایک سٹوری بتاؤں آپ کو. میران شاہ میں ہم گورنمنٹ کے ادارے کے ساتھ مل کے, پتہ چلا ہمیں ایک اسکول تھا 2006-7 میں تباہ کر دیا, لڑکیوں کا اسکول. گورنمنٹ نے اس کو ری بلڈ کیا, لیکن وہ چل نہیں رہا تھا. تو گورنمنٹ نے ہم نے مل کے پتہ کیا, تو ہم نے اب ڈھونڈنا شروع کیا کہ کوئی, تو ہمیں کچھ پاکستانی لیڈیز نے بھی کہا باہر ڈاکٹرز ہیں, لیکن وہ پھر اینڈ آف دا ڈے پیسے زیادہ تھے. تو پھر اگین کیڈیٹ کالج آیا. کیڈیٹ کالج کے ہمارے کچھ ساتھیوں نے, انہوں نے اس کا پیسے دیے, اور ہم نے اسی اسکول کو جو بند پڑا ہوا تھا, ہم نے اس کو کھولا 2021-22 میں. ماشاء اللہ 300 بچی ہیں وہاں پہ. ابھی ہم نے سولر وہاں پہ لگایا, ہم نے جھولے لگائے, بچوں کو کتابیں دی. یہ ساری کاسٹ آپ لوگوں کی طرف سے جا رہی ہے؟ یہ ساری کاسٹ ہم نے, ٹیچرز ہم دے رہے ہیں, ٹیچرز کی ٹریننگ کچھ آن لائن کرائی ہے ہم نے. تو میران شاہ میں کیونکہ somebody wanted us to work there. تو اگر میرے سے آپ پوچھیں نا تو میں کہتا ہے میرا گاؤں, میری یونین کونسل, تحصیل شیخو پورہ, اور اس کو ہم بناتے. لیکن جو پیسے دیتا ہے پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ کہاں کام ہوگا. تو ہمیں جواب میں ایسے دیتا ہوں کہ کام میرے گاؤں سے شروع کیا ہے, خواب ہمارا پاکستان ہے کہیں بھی نہیں. ماشاء اللہ. ابھی اگر لیٹس سے کہ اس کو دیکھنے کے بعد کوئی بندہ سپورٹ آپ کو کرنا چاہتا ہے تو وہ کس طریقے کے ساتھ ریچ آؤٹ کر سکتا ہے؟ بہت سارے طریقے ہیں. ابھی ایک تو ہماری ویب سائٹ بھی ہے, فیس بک پیج بھی ہے, اور میں بلکہ یہ بھی کہوں گا کہ جب آپ ٹرانسمٹ کریں تو اس کے اوپر بھی یہ ڈال دیں کہ ہمارا
अकाउंट जो है वी जनरली डोंट टेक कैश. ठीक है. या तो ऑनलाइन हमें ट्रांसफ़र कर दें या हमें चेक भेज दें. एंड ऑफ द ईयर हम उनको सब जितने भी मेजर डोनर हैं हम उनको एक अपनी रिपोर्ट भेजते हैं, बल्कि हर महीने भेजते हैं. न्यूज़लेटर हर महीने भेजते हैं, फिर क्वार्टरली रिपोर्ट भेजते हैं, फिर हम एनुअल रिपोर्ट भी भेजते हैं उनको. तो जो हमें रीच आउट करना चाहता है वो हमारे ये थ्रू वेबसाइट भी है, हमारा अकाउंट नंबर भी. हाँ, एक और मैं बात बड़ा ज़रूरी बोलूँगा कि पहले हमसे लोग सवाल पूछते थे, तो अब इंशाअल्लाह ताला हमने एक मुफ्ती एडवाइज्ड ज़कात फ़ंड भी बना लिया. ओके. जो ज़कात भी देना चाहे, क्योंकि ज़कात के कुछ असूल हैं, उस हिसाब से इस्तेमाल होना है. वो अपने अपने लोगों का है. तो ये पता है मदरसे जो पाकिस्तान में हैं ये सारे ज़कात से बने हुए हैं. वो कैसे काम करते हैं? वो काम ऐसे करते हैं कि वो इसको कहा जाता है तकलीम. आई थिंक तकलीम ही कहते हैं कि आपने ज़कात दी, वो गई एक बच्चे को, बच्चे ने कहा कि मैं मदरसे को देता, साइन कर दिया, अब मदरसा उस पर खर्च करता है. तो ये वेल सेट आउट पैटर्न है उसके ऊपर. तो मतलब है अब हम ज़कात भी एज़ पर शरिया कंप्लाइंट वो भी करेंगे. बाकी सदका खैरात तो बाकी हमारे क्या नाम है अकाउंट नंबर दिए हुए हैं, इजी पैसा भी है, यूके में भी है अकाउंट, अमेरिका में भी हम रिसीव कर सकते हैं. लोगों को टैक्स फ्री एग्जेम्पशन का लेटर भी मिलता है. तो ये तरीके हमारे साथ करने के. अभी आप लोगों के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? अभी आप लोग कितनी जगहों पे काम कर रहे हैं और एक्सपेंशन कहाँ करने का प्लान है? स्कूलों में अच्छा एक बात हम बिल्कुल भूल गए, इसके सवाल से बाद में फिर आता हूँ स्किल डेवलपमेंट पे. इस वक्त स्कूल है हमारे 132. ओके. गिलगित बल्तिस्तान मेजर, फिर इस्लामाबाद में, पंजाब में शेखुपुरा में, पिंड दादन खान में, सिंध में घोटकी डिस्ट्रिक्ट घोटकी, कराची के अंदर गडाब और मलीर में, और मीरान शाह जैसे मैंने अर्ज़ किया. ये तो हैं. अच्छा सारे गवर्नमेंट स्कूल नहीं हैं, अब तो मॉडल चेंज होते जा रहे हैं ना. जैसे जीबी में कुछ स्कूल हैं किसी ने बनाए कभी, तो उनको कम्युनिटी स्कूल कम्युनिटी करती है, तो हम उनके साथ मिलके काम करते हैं. आप लोग बस ये कि नया नहीं बनाते, लाइक जो एग्जिस्टिंग मॉडल है आप उसको टेक ओवर करते हैं. और जब बच्चे बढ़ने लगते हैं तो कमरे भी बनाते हैं, फिर फर्नीचर भी लाते हैं. मतलब वो ज़रूरत पड़ती है ना आपको. कंप्यूटर लैब भी लाएंगे, साइंस लैब भी लाएंगे. जो चीज़ बिल्कुल उमिट होने वाली थी वो है स्किल डेवलपमेंट. हमारा ख्याल ये है, हमारा सर्कल बड़ा छोटा सा है. अलिफ बे 2+2 इंसान की तरबियत, थोड़ा सा हुनर, और इस बच्चे को अपने पाँव पे वो खड़े होने के. अभी अगर आपके लोग जब जाएंगे नेक्स्ट वीक तो यू विल सी के दे विल सी सक्सेस स्टोरीज. तो मेरे गांव में ही शुरू किया था हमने, वो भी स्कूल में ही हमने शुरू किया. और शुरू किया हमने एक इलेक्ट्रीशियन से और एक ड्रेस मेकिंग से लड़कियों के लिए. अब वहाँ पे ड्रेस मेकिंग भी है, ब्यूटिशियन भी है, मोटरसाइकिल मैकेनिक भी है, शू स्टिचिंग भी है. अर्बन सोल जो है उन्होंने हमें एक सेटअप करके दिया है. मशीनें बड़ी महंगी हैं क्योंकि लेदर बड़ा महंगा है, ट्रेनर उनके हैं, तो वो भी कर रहे हैं हम. फिर हम सफ़ायर के साथ मिलके, क्योंकि हमारे पास टैक्स एग्जम्पशन है, वो काम देते हैं. हम जितना खर्चा निकाल के बच्चियों को सब देते हैं. ये मेरे गांव से शुरू किया. फिर हमने एक ननकाना साहब में इसी तरह ब्यूटिशियन, ज़्यादा लड़कियों पे हम करते हैं. चकवाल में हमने किया, वो भी लड़कियों का ज़्यादा ड्रेस मेकिंग पे है. एक हम बनाया है कराची में, बाबा आइलैंड शायद आपने सुना हो, हार्बर के अंदर, उधर बनाया है. फिर एक अभी हम बनाने, एक नौशहरा में फॉर एग्जांपल जब फ्लड आए थे ना, तो उधर हमने कुछ काम किया, तो उधर एक बनाया माशाल्लाह, बच्चियां सीख रही हैं काम. एक स्वाबी में बनाने जा रहे हैं. फिर और स्किल डेवलपमेंट में कुछ हमने काम इस तरह किया, फॉर एग्जांपल के जीबी में बहुत सारा फ्रूट ज़ाया हो जाता है, 60 to 70%. औरतों को हमने इकट्ठा करके फ्रूट की ड्राइंग या डिहाइड्रेशन, वैल्यू एडिशन लाइक जैम्स, जेलीज और कोई टॉफ़ियाँ बनाने का, और इस तरह ये पहले ग्रुप बनाए, उनकी ट्रेनिंग की, उनको सामान लेके दिया. सही. तो माशाल्लाह वो औरतें जिनके पास, बेचारियों के पास कुछ भी नहीं था, वो अब अपना कुछ कमाने के काबिल हो गई हैं.
बेहतरी हो गई है कुछ की। फिर हमने एक IT ट्रेनिंग शुरू की, बच्चों को लेके आए स्कर्दू में, 10 बच्चियाँ 11 बच्चे। हमने कंप्यूटर लैब एक हायर की, इन बच्चों को जिनके पास रहने की जगह नहीं थी उनको हॉस्टल में रखा, ट्रेनर को हायर किया, और इनमें से माशाल्लाह को 50% प्लस बच्चे बच्चियाँ काम कर रहे हैं। सही। अभी इसी को हम आगे भी चलाने वाले हैं, चिलास में भी करेंगे, स्कर्दू में भी करेंगे, गिलगित में भी करेंगे, और इधर भी हम अब कंप्यूटर ट्रेनिंग के ऊपर प्लान कर रहे हैं इंशाल्लाह। तो स्किल जो है ना, इसके ऊपर हम ज़रा ज़्यादा जोर दे रहे हैं। और उसके 2 टियर हैं। एक तो टियर मैंने आपको अर्ज़ किया कि वो हैं जो बच्चे स्कूल गए ही नहीं या 5वीं 6वीं से छोड़ गए, लड़कियां ख़ास तौर पे इनको, और दूसरा जो मैट्रिक FA कर गया उनको कोई नौकरी नहीं मिल रही है इस मुल्क में, नहीं है। एक और हमने काम किया, हम उधर से लेके आए बच्चे GB से, उनकी हमने हॉस्पिटैलिटी में ट्रेनिंग कराई, होटल में क्या कहते हैं, रिसेप्शनिस्ट, हाउसकीपिंग, शेफ्स, और ये भी एक इधर होटल हैं क्या कहते हैं इस्लामाबाद में, उन्होंने फ्री ट्रेनिंग करा के दी। हम इन बच्चों को लेके आए, थोड़ा सा हम स्टाइपेंड देते थे, वो भी कोई ना कोई अपना काम कर रहा है माशाल्लाह। अभी कुछ बच्चे, एक आपने सुना होगा नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, उधर भी हमने कुछ बच्चे लेके आए हैं जिनकी हम फीस देते हैं, वो ट्रेनिंग कर रहे हैं हॉस्पिटैलिटी में। उनका डिप्लोमा आएगा, जॉइंट वेंचर बिटवीन फिनलैंड एंड पाकिस्तान है, और उनकी भी सक्सेस जो है। तो मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि तालीम के तरबियत के साथ हुनर जो है ना, ये बड़ा ज़रूरी हो गया है। बच्चों को डिग्री करते करते वो हम बड़े मसले में पड़ गए हैं। तो अब ये आपके पास भी बच्चे काम करते हैं, कोई कंप्यूटर पे बैठा है, कोई कैमरा पे बैठा है, कोई अपना वेब का काम कर रहा है। तो ये सारे काम जो हैं, ये कुछ सिर्फ डिग्री वाले तो नहीं हैं। बहुत सारे लोग बच्चे हैं जो डिग्री शायद नहीं भी की, लेकिन माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेरा आपके इस के थ्रू लोगों के मैसेज होगा कि हमें जो बच्चों को हुनर सिखाने वाला है ना, इस काम के ऊपर बहुत तवज्जो करने की ज़रूरत है, ताकि ये बच्चे, अच्छा ये सिर्फ नहीं कि हमने हुनर दे दिया, फिर हम ये भी करते हैं कि आपने दखुवत का नाम सुना होगा कि वो इंटरेस्ट फ्री लोन देते हैं। जो बच्चे अपना काम करना चाहते हैं उनको हम उधर से इंटरेस्ट फ्री पैसे नहीं, इंटरेस्ट फ्री लोन वापस भी करते हैं सारे माशाल्लाह। तो वो किसी ने अपनी मशीन ले ली, किसी ने अपनी वर्कशॉप बना ली, किसी ने, अभी जब जाएगी आपकी टीम तो देखेंगे, मिलेंगे उनसे। तो इट इज़ बेसिकली, अच्छा वो हमारा जो नाम है ना, वो मोमिन फाउंडेशन, और हमारा मोटो इज़ एजुकेट, ट्रेन, एम्पावर। इनको कुछ ट्रेनिंग दें और फिर ताकि वो अपने पाँव पे खड़े हो सकें। तो ये हमारा मेन है, क्या कहूँ मैं, दायरा। इसको कोशिश कर रहे हैं हम करने की, तो आगे अल्लाह की मर्जी है। बड़ी नाउमीदी फैली हुई है मुल्क में, लेकिन इसी मुल्क में ईदी फाउंडेशन है, इसी मुल्क में अखुवत है जो 2.5 बिलियन रुपीस हर महीने इंटरेस्ट फ्री लोन देते हैं लोगों। इसी पाकिस्तान में इंडस हॉस्पिटल है, फ्री इलाज करता है। सियासत को अलग कर दें तो शौकत खानम भी है, लोग खाना खिला रहे हैं, लोग कितना काम हो रहा है। और ये सारा काम जो है इसी पाकिस्तान में, अभी कल ही आपने वीडियो एक देखी होगी कि एक लड़की को वहाँ पे लाहौर में, और वो पुलिस वाले आए हैं, अब पुलिस वालों का कोई इतना अच्छा इमेज नहीं है, लेकिन वो कैसे लेके गई वो बच्ची। इसी पाकिस्तान में APS की प्रिंसिपल तायरा काजी भी है, जान दे देती, स्कूल नहीं छोड़ती। बच्चा एतजाज़ हसन है, हंगू का 13 साल का, स्कूल के बाहर देखता है किसी को पकड़ लेता है, जान दे देता है, स्कूल को बचा लेता है। और ये सिर्फ, ये तो मैं 2-4 नाम लिए आपको, बेशुमार औरतें, मर्द, सिविलियन, पुलिस, पैरामिलिट्री जो हर दूसरे दिन जान दे रहे हैं। तो सच्ची बात मैं आपको बताऊं, मुझे तो इस मुल्क, और ये सारा काम जो है ये आम पाकिस्तानी कर रहा है, देने वाले भी पाकिस्तानी हैं, काम करने वाले भी पाकिस्तानी हैं। तो मुझे तो उम्मीद नज़र आती है, मुझे तो क्या कहूँ, कोई रोशनी नज़र आती है। इलामा इकबाल जैसे उनका वो ना, पवस्तर है शजर से उम्मीदें बाहर रख, तो आई थिंक वही वाली बात है कि दैट्स द ओनली थिंग, मतलब उसके अलावा तो अगर होप नहीं है तो फिर तो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। होप के साथ, और दूसरी बात, मैं एक और भी बात कहता हूँ कि
وہ فراز صاحب کہتے ہیں نا, شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. میں یہ کہتا رہوں کہ طلحہ نے کیا نہیں کیا, آئی ول اینڈ اپ نو ویئر. اگر میں کچھ کر سکتا ہوں تو میں کروں. ایک میں پیغام بھی دوں گا بچوں کے لیے بھی, والدین کے لیے بھی. بچے یوتھ کے لیے میرا پیغام ہوگا, اپنا کام سیکھیں, وقت پر اپنا کام کریں اور پوری ٹھیک طرح کریں, دوسرے کی عزت کریں, اللہ تعالیٰ آپ کو آگے لے کے جائے گا. اساتذہ کے لیے یہی پیغام, لیکن اس کے ساتھ میں ایک اور ان کو کہتا ہوں کہ بچے کو سوال کرنے کی اجازت دیں آپ. بچہ جب سوال کرے گا تو وہ سیکھے گا, اس کی بہتری آئے گی. اور آخر میں ایک پروفیسر اشفاق احمد صاحب والی دعا, اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے خوشیاں پیدا کرے اور خوشیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے. سر تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ دا ٹائم آؤٹ. آئی تھنک یو ہیو کورڈ آلموسٹ ایوری تھنگ, اور ہم لوگ نیچے جو ہے وہ آپ کی ڈیٹیل ساری آرگنائزیشن کی ول ایڈ. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. تھینک یو.